میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمارا دنیا میں آنا کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہمارے ساتھ کہ ہم دنیا میں انسانی شکل میں وجود میں آ گئے۔ میری ذات کے لیے، آپ کی ذات کے لیے اس کائنات کا سب سے بڑا واقعہ، سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ میرا اس لامحدود کائنات میں ایک وجود ہے۔ مجھے نہیں خبر کس نے بنایا، کیسے بنایا، کیوں بنایا، کوئی پتہ نہیں۔ جہاں پوچھے ساری دنیا کے انسانوں سے، وہ کہتے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں، اللہ کا شکر ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے بنایا، ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ دنیا کے انسانوں سے پوچھو، اس سوال کو حل کرتے کرتے پاگل ہو گئے، ان کے پاس اس کا جواب کوئی نہیں۔ زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے، اس کے پاس ان کا کوئی جواب نہیں۔ موت کیسے آتی ہے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ موت کسے کہتے ہیں، اس کے 200 جواب ہیں سائنس کی دنیا میں، 200 جواب۔ شاید اسے موت کہتے ہیں، شاید اسے موت کہتے ہیں، شاید اسے موت کہتے ہیں۔ کوئی ایک جواب ایسا نہیں جو عقل کو جا کر لگے اور دل کی تسلی ہو، سارے ایسے اٹکل پچو ہیں۔ ہمیں اللہ نے بتایا کہ ہم روح ڈالتے ہیں تو زندگی شروع ہو جاتی ہے، جب روح کو نکال لیتے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتي لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیہ الموت ویرسل الاخرى۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ جب میں تمہارے اندر سے روح کو کھینچتا ہوں تم مر جاتے ہو، جب روح کو ڈالتا ہوں تم زندہ ہو جاتے ہو۔ روح کیا چیز ہے؟ کہ من امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے۔ اللہ نے اس کا علم کسی کو نہیں دیا، اپنے پاس رکھا ہے، اس کی تفصیلات کسی کو معلوم نہیں ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بہت بڑی مشکل میں ہم پڑ گئے کہ ہم وجود میں آ گئے، اور اس سے بڑی مشکل یہ ہے کہ اب اس وجود سے ہمیں پیار ہو گیا ہے، ہم اس کو پسند کرتے ہیں، چاہے کوئی کالا ہے یا کالی، گورا ہے یا گوری، اسے اپنے وجود سے پیار ہے۔ اس لیے گھنٹوں شیشوں کے سامنے کھڑے ہونا، کپڑوں کے ڈیزائن، زیور کے ڈیزائن، بالوں کے طریقے اور سلیقے اور زیورات کے کیا کیا چیزیں کس لیے ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے محبت، میں اپنے آپ کو پسند کرتا ہوں۔ تو جو چیز پسند ہو اس کا چھن جانا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ چند دن جو چیز ہاتھ میں رہ جائے نا، اس سے بھی تعلق ہو جاتا ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں میرے پاس کوئی چیز مستقل نہ رہے، کچھ دن استعمال کیا، آگے دے دیا۔ میں یہ سمجھتا تھا ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں، غرض نہیں، اپنے آپ میں ایک عجب پیدا ہو گیا تھا۔ ایک رومال میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ لائے میرے لیے، وہ انہوں نے 81 میں حج کیا تھا، سر پہ باندھنے والا۔ اس وقت میں پگڑی باندھنے کی بجائے وہ رومال باندھتا تھا۔ ایک تو میں ہوں یعنی بے ترتیبہ سا، میری زندگی میں کوئی ترتیب نہیں، میری چیزیں خود ہی گم ہو جاتی ہیں، وہ زیادہ دیر ویسی ہی نہیں رہتی ہیں، یا تو گم ہو جاتی ہیں یا آگے چلی جاتی ہیں، کوئی لے لیتا ہے۔ وہ رومال میرے پاس 1 سال سے زیادہ عرصہ رہا، نہ گم ہوا، نہ کسی کو میں نے دیا، ایسا تھا بھی نہیں کہ میں کسی کو تحفہ دیتا۔ تو بہاولپور سے ہم آ رہے تھے ریل میں، تو میں جو سویا، صبح اٹھا تو ایسے ہی رائے گنج اسٹیشن پہ اتر گیا، رومال وہیں رہ گیا۔ جب مرکز پہنچا پھر مجھے خیال آیا کہ اوہو میرا رومال تو وہیں رہ گیا۔ مجھے 1 ہفتہ اس کا صدمہ رہا، اس کی قیمت 50 روپے سے زیادہ نہیں ہوگی۔ 1 ہفتہ اس کا صدمہ رہا کہ اوہو وہ گم ہو گیا، اوہو وہ گم ہو گیا۔ تو اس دن میرا سارا عجب اللہ نے نکال دیا کہ 50 روپے کے رومال سے اتنا دل لگ گیا، تو پیسہ، زمین، جائیدادیں، یہ تجھے کس نے کہہ دیا کہ تجھے ان سے پیار نہیں ہے؟ یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ آدمی اپنے آپ کو بزرگ سمجھنے لگ جاتا نا، اپنے آپ کو نیک سمجھنے لگ جاتا۔ بہت سے لوگ تبلیغ میں اس لیے نہیں جاتے، کہتے ہم تو بالکل نیک ہیں، ہم کیا جا کے کریں، جاؤ جو نافرمان ہیں ان سے بات کرو، بے نمازیوں سے بات کرو، ہمیں کیا کہتے، ہم تو بڑے نیک لوگ ہیں۔ یہ ایک انسانی کمزوری ہے کہ وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
تو جو چیزیں ہماری ذات سے متعلق ہیں جب ہمیں ان سے اتنا پیار ہو جاتا ہے تو اپنی ذات کتنی پیاری لگتی ہوگی. جو چیز یہ تو کرتا ذات سے باہر، انگوٹھی ذات سے باہر، پگڑی ذات سے باہر، زمین، گاڑی، گھر، بنگلہ، یہ سب چیزیں ذات سے باہر ہیں، لیکن ان سے آدمی کو اتنا پیار ہو جاتا ہے تو اپنی جان کتنی پیاری ہوگی. تو اب کتنا بڑا حادثہ ہے کہ چاہیں یا نہ چاہیں یہ جان اللہ واپس لے لے گا. مر جائیں گے. میں کبھی کبھی ایسے انگلیاں دیکھتا ہوں اپنی، ایک دن آئے گا یہ خالی پنجرا ہوگا، پھر اس سے اگلا دن آئے گا وہ پنجرا بھی ٹوٹ جائے گا، پھر اس سے اگلا دن آئے گا وہ ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر شاید کوئی زمین کی کروٹ اٹھا کے باہر پھینک دے، خاک بھی ہوا میں اڑ جائے، نشانی ختم ہو جائے. تو جس وجود سے ہمیں اتنا پیار ہے، اب ہم پر اس سے بڑی آفت یہ ٹوٹی، مگر اس کو میں نے واپس لینے لگا لو زور، مارنا ہے میں نے، بچاؤ. کتنا بچو گے؟ مرو گے. تو پہلا حادثہ یہ تھا کہ ہمیں ہوش ہی ہم تھے ہی نہیں، ہم تو عدم تھے. عدم یعنی کچھ نہ، ہم تو کچھ نہ تھے. تو پھر ہوش آیا تو ہم تھے. اب جب ہوش آیا اور ہم ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے پیار ہے، اب ادھر لوگ مر رہے، ادھر مر رہے، آگے مر رہے، پیچھے مر رہے، دائیں مر رہے، بائیں مر رہے، بھائی مر رہے، باپ مر رہے، ماں مر رہی، میاں مر رہا، بیوی مر رہی، اولاد مر رہی. اب ایک دن میں نے بھی مر جانا ہے. تو اب یہ اس سے بڑی مصیبت ہے کہ مر جانا ہے. کتنا بڑا حادثہ ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. سن لو تم سب کو موت آئے گی. کل شیء ہالک الا وجہہ. صرف تمہیں نہیں، کائنات میں جس چیز کو وجود ملا ہے اس سے موت آئے گی. میرے مرنے سے تو میری قیامت آ گئی، آپ کے مرنے سے آپ کی قیامت آ گئی. وہ دن کیا ہوگا جب اللہ ساری کائنات کو موت کا جھٹکا دے گا اور پیالہ پلائے گا. آج زمین بھی مر رہی، آسمان بھی مر رہا، ہوا بھی مر رہی، سورج بھی مر رہا، چاند بھی مر رہا، ستارے بھی مر رہے، جانور بھی مر رہے، پرندے بھی مر رہے. ایک دن آئے گا اسی طرح کا پر رونق دن، آباد دن، مصروف دن، مشغول دن. دنیا اس رات بھی کہے گی بڑا مصروف تھا، مشکل سے جان چھڑا کے آیا ہوں، باقی کام کل کروں گا. سارے گھر میں بکھیڑے ایسے بیوی کہہ رہی ہوگی تو نے یہ کام ہی نہ کیا، اس سے کہہ رہا ہوگا صبح اٹھتے ہی تمہارا کام یہ کروں گا. ادھر میاں بیوی سے کہہ رہا ہوگا تیرے ذمہ یہ کام لگایا تھا، سارا دن گزر گیا تو نے کوئی نہ کیا. وہ کہے گی انشاءاللہ صبح اٹھتے میں آپ کا کام پہلے کروں گی، باقی کام بعد میں کروں گی. بچے کہہ رہے ہوں گے ابا آپ نے ہمیں یہ لا کے دینا تھا، وہ کہیں گے بیٹا کل لا کے دوں گا. حکمران اپنے وزیر سے کہہ رہا ہوگا یہ آرڈر نافذ کیوں نہیں کیا، وہ جی غلطی ہوگی کل ہو جائے گا. وہ آج یہ سودا شارٹ ہو گیا کل دکان میں رکھا جائے گا. ایسا ہی دن کل کے لیے سالگرہ منائی جا رہی ہے تو کیک لائے جا چکے ہیں، کپڑے لائے جا چکے ہیں، اور کل کو شادی ہونے والی ہے تو باراتی بلائے جا چکے ہیں، مراسی آ چکے ہیں، ڈھول آ چکے ہیں، ناچ گانے کے نظام بن چکے ہیں، طبلے کی تھاپ ہے، رقص ہے، محفل ہے، گانا بجانا ہے، غفلت ہے، بدماشی ہے، عیاشی ہے. سارا ایسی ہی ایک رات آئے گی ہولے ہولے دھیرے دھیرے، پھر وہ چپکے سے رخصت ہوگی اور سورج نقاب کشائی کرے گا. نہ سورج کو پتا کہ میری کرن آخری، نہ دن کو پتا کہ میری چمک آخری، نہ دھرتی کو پتا کہ میرا آج آخری دن، نہ تاروں ستاروں کو پتا کہ آج ہمارا آخر، نہ پتنگوں پروانوں کو پتا کہ آج قیامت. حسب معمول صبح کوے اڑتے ہوئے گھونسلوں سے فیصل آباد کی طرف آ رہے ہوں گے، چڑیاں چہچہا رہی ہوں گی، بلبلیں آ رہی ہوں گی، بلیاں نکل کے دیکھ رہی ہوں گی، کتے نکل کے دیکھ رہے ہوں گے رات کو کون سا چوہا مر گیا، کون سا کتا مر گیا، چلو اس کو منہ مارو. رات کو آرام کرنے والی ہر چیز باہر آ رہی، پتنگے، پروانے، چونٹیاں، عورتیں بچوں کو نہلا رہی، کپڑے پہنا رہی، ناشتہ کروا رہی، اسکول کی تیاری ہو رہی، میاں کو بھاگم بھاگ دکان کی پڑی، سیاستدان کو کرسی کی پڑی، حکمران کو حکومت کی پڑی، ذمہ دار کھیتوں کو بھاگا، دفتر کو بھاگا. عورت اپنے بچے کو تیار کر کے ناشتہ بنا رہی، کوئی پراٹھا بنا رہی، کوئی انڈا بنا رہی، کوئی سلائس بنا رہی، کوئی اس کی کنگھی کر رہی، کوئی تیل لگا رہی، کوئی سرما لگا رہی، کوئی بستہ لٹکا رہی،
کوئی اس کے منہ میں نوالا دے رہی، ادھر دکاندار کینچی اٹھا کے کپڑا کاٹنے کو ہے اور گاہک اپنے بٹوے سے پیسے نکال کر گننے کو ہے، یہ پیسے گن رہا وہ کینچی سے کاٹنے کے چکر میں، ادھر افسر صاحب فائل پہ سائن کرنے کو قلم اٹھا رہا اور ادھر وہ کھڑا ہوا چپڑاسی اس کے سائن کا انتظار کر رہا، ادھر حل چل رہا، ادھر گاڑی کا گیئر بدلا، ادھر بچے کے منہ میں نوالا ڈال رہی ہوگی کہ ایک دھماکہ ہوگا، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ الْقَارِعَةُ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ، کیا بے بسی کا عالم ہوگا کہ لقمہ منہ کو جاتا ہوا ہاتھ سے گر جائے گا، بچے کا بستہ نیچے گرے گا، تختی وہ ہو جائے گی، ماں ادھر بھاگے گی، کینچی نیچے گر جائے گی، کپڑا ادھر اڑ جائے گا، پیسے ہوا میں بکھر جائیں گے، بیج کھیت میں جانے کی بجائے مٹھی ڈھیلی ہو کر ایک ہی جگہ پر گر جائے گا، دکانیں چھوڑ لوگ بھاگیں، دفتر چھوڑ بھاگے، فائلیں ادھر، مراسی ادھر، ڈھول ادھر، باراتی ادھر، شہرے یوں گرے، گجرے وہ گرے، مہندیاں وہ گری، دلہن وہ بھاگی جا رہی، میاں وہ بھاگا جا رہا، نکاح خواہ وہ بھاگے جا رہا ہے، ماں کو اپنا ہوش نہیں، باپ کو اپنا ہوش نہیں، اور موت خونخوار ہو جائے گی، موت خونخوار ہو جائے گی، اسرائیل کے پنجے تیز ہو جائیں گے، آج اس کی رگ نس نس، آج اس کے پنجوں کے نا ایک ایک ذرے سے خون ٹپک رہا ہوگا، آج موت اپنا پورا حملہ کر چکی ہے، آج کوئی نہیں بچ سکتا، آج سب کو موت سمیٹے گی، اور اس بے رحمی سے ان کو سمیٹے گی کہ نہ کوئی چھوٹا بچے گا نہ بڑا بچے گا۔ چند منٹ پہلے جو ماں بچے کو سینے سے لگائے، کبھی ادھر سینے سے لگا رہی، کبھی ادھر لگا رہی، میرا لال، میرا جگر، میرا چاند، میرا سورج، میرا فلاں، میرا فلاں، جو بھی اس کو لوریاں دے رہی، اس کے گلے میں باہیں ڈال کے اس کا بچہ اس کو دیکھ رہا، وہ اسے دیکھ رہی، اسی معصوم پیارے بچے کو یہ ماں یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، یہ ماں اس کو یوں اٹھا کے پھینکے گی جیسے گندگی کی ٹوکری کو باہر پھینکا جاتا ہے۔ ماں کی ممتا آج مر جائے گی، باپ کی شفقتیں رخصت ہو جائیں گی، یہ تو سارے جہان کی موت ہے۔ مجھے اپنی موت سے یہ یاد ہے کہ میں مر جاؤں گا، آپ مر جائیں گے، وہ دن کیا ہوگا جب کائنات مرے گی، کائنات مرے گی، پرندے کو اپنی جان سے پیار، جانور کو اپنی جان سے پیار، سانپ کو اپنی جان سے پیار، شیر کو اپنی جان سے پیار، چیتے کو اپنی جان سے پیار، ہاتھی اپنی جان کا پیارا، آج سب پہ موت حملہ کرے گی، اور یہ حملہ خطا نہیں ہوگا۔ ہم کہتے ہیں نا مرتے مرتے بچا، بچتے بچتے سب مر جائیں گے۔ پھر یہ تو زمین ہے، آسمان مرے گا، آسمان کے فرشتے مریں گے، پہلا آسمان مر گیا، دوسرا مر گیا، تیسرا مر گیا، چوتھا مر گیا، پانچواں مر گیا، چھٹا مر گیا، ساتواں مر گیا، سارے مر گئے۔ ایک اللہ ہے وحدہ لا شریک، جو اپنی ذات میں مہیمن ہے، قدوس ہے، جبار ہے، متکبر ہے، اول ہے جس کی ابتدا نہیں، آخر ہے جس کی انتہا نہیں، بلند ہے جس کے اوپر کوئی نہیں، پہلا ہے جس سے پہلے کوئی نہیں، آخر ہے جس کے بعد کوئی نہیں، ذات ہے جس کا جسم کوئی نہیں، موجود ہے جسے مکان نہیں چاہیے، موجود ہے جسے زمانہ نہیں چاہیے، موجود ہے جسے گھر نہیں چاہیے، موجود ہے جو چھت کا محتاج نہیں ہے لیکن مکان کا محتاج نہیں ہے، لیکن زمانے کا محتاج نہیں ہے، لیکن کھانے کا محتاج نہیں۔ اللہ اپنی ذات میں ہے، اپنی صفات میں ہے، پر جسم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، تصور تخیل سے پاک ہے۔ بسم اللہ میں اشارہ ہے، اللہ کی صفات میں غور کرو، ذات میں غور ہو سکتا ہی نہیں۔ تمہاری عقل سے بلند بالا تر، لا تراہ العیون، لا تخالطہ الظنون، لا یصفہ الواصفون، نہ نظر آئے، نہ سوچ میں آئے، نہ خیال میں آئے، نہ تصور میں آئے، نہ اس کی تعریف کی جا سکے، نہ الفاظ کے بندھن میں اسے باندھا جا سکے، نہ تعبیرات کے لباس اسے پہنائے جا سکیں۔ تعبیرات سے بلند، تخیل سے بلند، تصور سے بلند، زمان و مکان سے پاک ذات، مشرق و مغرب سے پاک ذات، شمال و جنوب سے پاک ذات۔ جسم کسے کہتے ہیں؟ جس کی لمبائی ہو، چوڑائی ہو، گہرائی ہو،
اس مفہوم میں اللہ جسم نہیں ہے، لمبائی چوڑائی گہرائی سے پاک ذات، بیوی بچے سے پاک ذات، سنگی شریک ساتھی سے پاک ذات، نگہبان نگران سے پاک ذات، کھانے پینے سونے اونگنے سے پاک ذات، ذوف جہل سے پاک ذات، تھکنے انگڑائی لینے جماہی لینے سے پاک ذات۔ ادھر دیکھے تو ادھر نظر نہ آئے یہ میں اور آپ ہیں، وہ اللہ ہے جو اوپر بھی دیکھے ساتھ نیچے بھی دیکھے، دائیں بھی دیکھے تو بائیں بھی دیکھے، آگے بھی دیکھے تو پیچھے بھی دیکھے، ماضی بھی دیکھے مستقبل بھی دیکھے، حال بھی دیکھے، انسانوں کو دیکھے تو خطا نہ کھائے، جنات کو دیکھے تو خطا نہ کھائے، پتنگوں کو دیکھے تو خطا نہ کھائے، کالے پہاڑوں کے اوپر کالے درختوں کے کالے سائے میں، کالی رات میں کالی چیونٹی کے چلنے سے قدموں کے حقیر قدموں سے جو نشانات پڑتے ہیں، اللہ وہ بھی دیکھتا چلا جائے، اسے کہیں ایک جگہ نہ کوئی بھول ہو، نہ چوک ہو، نہ نسیاں ہو، نہ غفلت ہو، نہ جاہل ہو، نہ عاجز ہو، نہ کمزور ہو، نہ ضعیف ہو، موت سے پاک، حالات سے پاک، زمانے سے پاک، قوت سے پاک، شریک سے پاک، کوئی اس سے ٹکرا جائے اس سے پاک، کوئی اس کا ہمسر ہو، بدیل ہو، مثیل ہو، شبیہ ہو، اس کا ساتھی ہو، نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وهو يدرك الابصار، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ قرآن کی عظیم آیت، عظیم کیوں ہے؟ کہ سارا اللہ ہی چلتا ہے، اللہ 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 اللہ۔ اللہ پاک کی ذات کا یہاں تعارف ہے، وہ اپنی ذات میں بے مثل بے مثال، اسے کسی نے نہیں بنایا، سب کا بنانے والا، وہ کسی سے نہیں پیدا ہوا، سب کو پیدا کرنے والا، وہ کوئی نہیں اس کو موت دے سکتا، سب کو موت دینے والا، کوئی کھاتا پیتا نہیں، سب کو کھلانے والا پلانے والا، رنگ و بو سے پاک ہے، جہان کو رنگ و بو سے مزین کرنے والا، شکل سے پاک ہے، جہان کو شکلیں دینے والا۔ یہ اللہ تو باقی آج دیکھو موت ظالم کس طرح حملے کر رہے، یہاں تک کہ جبریل بھی اس کے حملے کی زد میں آ گیا، چکرا کے وہ مرا جبرائیل، وہ مرا میکائیل، وہ مر گیا اسرافیل، اور اب موت بھی مرنے لگی۔ اسرائیل کی بھی اب ٹانگیں کہاں پر آئیں، اس کے آہنی پنجے ڈھلک گئے، اس کے خونی پنجے، اس کے آہنی پنجے کمزور پڑ گئے، ڈھیلے پڑ گئے، قدم تھر تھر کانپنے لگے، وجود لرزنے لگا، آنکھیں چکرانے لگیں، موت اس کے سامنے رقص کرنے لگی۔ اور اللہ تعالیٰ بولا، بول کون باقی؟ وہ کہے گا اوپر تو باقی، نیچے میں باقی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا مر جا، تو کیا ہے، میرا ایک حکم ہے، مر جا۔ آہا، آج کوئی اسرائیل کو مرتا دیکھتا، پر کوئی ہے ہی نہیں اللہ کے سوا، تو ایسی چیخ مار کے مرے گا کہ زمین آسمان بھی سنتے تو پھٹ جاتے، پر زمین آسمان تو پہلے ہی پھٹے پڑے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ چیلنج کرے گا من کان لی شریکا فلیأتی، کوئی میرا شریک ہے تو اب سامنے آئے۔ کہاں گئے اکڑنے والے، اپنے حسن پہ ناز کرنے والے، گھنٹوں چہروں کو دیکھنے والے، نوک پلک سنوارنے والے، کہاں گئے ایڑی مار کے چلنے والے؟ این المتکبرون، کہاں گئے ناز و انداز دکھانے والے؟ کہاں گئے رونق کے محفل بننے والے؟ عورتوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والیاں کہاں ہیں؟ کبھی حسن پہ ناز، کبھی مال پہ ناز، کبھی خاوند کے کاروبار پہ ناز، کبھی گھر پہ ناز، کبھی کس پہ ناز، کبھی کس پہ ناز، ہیں کہاں؟ دکھاؤ تو صحیح، ان کا وجود کہاں گیا، ان کی شکلیں کہاں گئیں، وہ کہاں کے چلے گئے جن کے سامنے گردنیں جھکتی تھیں؟ ہے کوئی؟ این المتکبرون این الجبارون، کہاں گئے ظالم؟ اللہ کہے گا کہاں گئے ظالم؟ کوئی ہو تو جواب دے۔ لمن الملک اليوم، کون ہے بادشاہ؟ میرے رب کی قسم کون جواب دے؟ کوئی نہیں، اللہ خود اپنے سوال کا جواب اللہ خود دے گا۔ للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے۔ موت کسی کو نہیں چھوڑے گی۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اب ہمیں اپنے آپ سے جب پیار ہو گیا تو اللہ نے کہا مرنا بھی ہے، تیرا وجود تو سے چھین لوں گا، تو یہ مٹی کے حوالے کر دوں گا، تو پہ کیڑے چڑھا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے، میری بندی، دنیا کو ہوس سے نہ دیکھا کر،
دنیا کو شوق سے نہ دیکھا کر، تجھے خبر نہیں ہے قبر میں سب سے پہلے تیری آنکھوں کو کھایا جائے گا، سب سے پہلے وجود میں سے جو چیز کھائی جائے گی وہ تیری آنکھ ہوگی۔ اس آنکھ کو طمع سے دیکھنا چھوڑ دے، ان آنکھوں سے لالچ کا دیکھنا چھوڑ دے، حرص و ہوس کا دیکھنا چھوڑ دے۔ سب سے پہلے اسی پر کیڑا مسلط ہوگا جو اندر میں گہرے خوفناک سوراخ کر دے گا۔ یہ پر رونق چہرے کھوپڑیوں میں بدل جائیں گے۔ میں بھی کبھو کسی کا سر پر غرور تھا، ایسے ہی کھوپڑیاں رہ جائیں گی، لٹکتے جسم رہ جائیں گے۔ اللہ کو بقا، باقی سب کو فنا۔ اچھا، اس سے اگلا مسئلہ مصیبت، اس سے بھی بڑی مصیبت ہے کہ مرنے کے بعد اللہ پھر زندہ کرے گا۔ یہ اس سے بڑی مصیبت آ چکی ہے کہ اللہ مرنے کے بعد پھر زندہ۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ایک وقت تو آئے گا کہ تم مرو گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ یوم یخرجون من الاجداث سراعا، تم قبروں سے نکلو گے۔ ابھی اس سے بھی بڑا مسئلہ آ گیا۔ پھر اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اب جو زندگی شروع ہونے والی ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کہیں انتہا نہ ہوگی، اور اس میں ایک طبقہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ جلے گا، ایک جنت میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ ہم پھنس گئے بھائیوں اور بہنوں، بڑے برے پھنسے۔ اب اس امتحان سے نکلنا ہم پہ فرض ہو گیا۔ جس چیز سے اللہ ہمیں ڈرا رہا ہے اس کا ڈر ہی نکل گیا ہے، اور جس چیز کی تسلیاں دے رہا ہے، میں رازق ہوں کھلاؤں گا، میں رازق ہوں کھلاؤں گا، غم نہ کر میں رازق ہوں کھلاؤں گا۔ ماں کے پیٹ میں نے رزق پہنچایا تھا، ماں کی چھاتیوں سے چشمے میں نے جاری کیے تھے، اور تو پیشاب پخانہ اپنے اوپر کرتا تھا تو میں نے 2 خدمتگار تجھ پر لگا دیے تھے۔ تیری ماں کو تیری محبت میں پاگل کر دیا، تیرے باپ کو تیرا دیوانہ بنا دیا جو کما کما کے لاتا رہا، ماں تجھے پال پال کے پروان چڑھاتی رہی۔ میں نے یہ سارا نظام اس وقت چلایا جب تو نہ اپنے آپ کو جانتا تھا نہ مجھے جانتا تھا۔ اب تو مجھے جانتا ہے، اب میں تجھے ضائع کر دوں گا، اب میں تیری روٹی بند کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ہمیں سب سے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے اپنے رزق کے بارے میں، سب سے زیادہ، تو اللہ نے سب سے زیادہ تسلیاں ہمیں اس کے بارے میں دی ہیں۔ قرآن کی ابتدا کی تو کہا الحمدللہ رب العالمین کا۔ کیوں گھبراتے ہو؟ پہلا حرف تو پڑھو، میں پالنے والا ہوں۔ تیرے بیٹے نے نہ پڑھا تو رزق بند ہو جائے گا۔ اب مائیں پاگل ہوئی پڑی ہیں، اعلیٰ ڈگری دو، اعلیٰ ڈگری پڑھ لاؤ، چاہے اس کو نماز آتی ہے نہیں آتی، اخلاق ہے نہیں ہے، ایمان ہے نہیں ہے، مسلمان بنے نہ بنے، اعلیٰ انجینئر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے، رزق مقدر کا ہوتا۔ یہ میر عبداللہ خان روکڑی مرحوم تھا، نیو خان کا مالک۔ ہم اس کی ملاقات کو گئے تو مجھ سے کہنے لگا میرا باپ تھا ڈی ایس پی، اور ہمارا کوئی 11 کنال کے 13 کنال ٹوٹل رقبہ تھا، 13 کنال۔ میرا باپ بہت دیانتدار افسر تھا، کبھی ایک پیسہ رشوت نہ لی۔ میں 13 جماعتیں پڑھ کے واپس آ گیا، میں آگے پڑھا نہیں، تو میرا باپ بیٹھ کے رویا کرتا تھا کہ جائیداد میں نے نہیں بنائی، پڑھا یہ نہیں، یہ میرے بعد بھوکا مرے گا، یہ کھائے گا کہاں سے؟ ابھی تو مجھے تھوڑی پینشن ملتی ہے، کوئی سال کی گندم اس سے آ جاتی ہے 13 کنال سے، جب میں مر جاؤں گا تو یہ کھائے گا کہاں سے؟ تو اسے یہ خبر نہیں تھی کہ اللہ اس کے دروازے سے لاکھوں انسانوں کو کھلائے گا، ہزاروں کو کھلائے گا۔ جس چیز کا اللہ ذمہ لے رہا، میں ضامن ہوں، میں تیرے بچے کا رازق ہوں، تو بچے کو مسلمان بنا کے مر، جو کام تیرے ذمہ ہے وہ کر، اس سے جہنم کی پکڑ سے بچا، جنت کے راستوں پہ چلا، آخرت کی خوفناک مصیبتوں سے بچا، اس کا انتظام کر کے مر، باقی رہا رزق کا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ وہ ماں باپ نہ کسی کا بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں، ماں باپ کی بنائی ہوئی اولادیں بگاڑ کے رکھ دیتی ہیں، اور ماں باپ کی بگاڑی ہوئی اولاد بنا کے رکھ دیتی ہے۔ دن رات کے واقعات، صبح شام کے واقعات، لیکن آج کی ماں کا سارا فکر یہ ہے کہ میرا بچہ بڑا افسر بن جائے، بڑی کمائی والا بن جائے، بڑا تاجر بن جائے، بڑا مسلمان بنے یا نہ بنے، میری بیٹی کا بڑے گھر میں رشتہ ہو، مالدار گھر میں رشتہ ہو، بڑا کمانے والا مجھے داماد ملے، چاہے وہ انسان ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں، اس کی کمائی بڑی ہو، گھر بڑا ہو، بلڈنگیں زیادہ ہو، کاروبار زیادہ ہو،
یہ غلط راہوں پہ ہمیں آج کے ماحول نے چلا دیا۔ اللہ تعالیٰ پکار پکار کے کہہ رہا ہے اس دن کا فکر کر جب تو میرے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہر مرد عورت کو اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے گا، وہ طاقتور ذات، اور میں نے کل بھی بتایا تھا ہر مرد عورت ایسے کانپے گا جیسے بکری کا بچہ کانپتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو پائے گا، ایسے لرزے گا، کیونکہ ادھر جنت نظر آئے گی، ادھر جہنم نظر آئے گی، ادھر اللہ کی آواز آئے گی، بتا میری بندی آج کیا کر کے آئی ہے، آج کیا کر کے آئی ہے، بول بول آج کا سودا دکھاؤ۔ تو ہم بھی بڑے نادان ہیں، دنیا کی گرمی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایئر کنڈیشن چلاؤ، اور اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے یہ کپڑا لاؤ وہ کپڑا لاؤ، ایسا گھر بناؤ ایسا ڈیزائن بناؤ، اور جنت کے خوبصورت گھروں تک پہنچنے کے لیے، جہنم کی خوفناک مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہم نے یہ ورقہ ہی پھاڑ کے رکھ دیا، جس کی طرف اللہ متوجہ کر رہا ہے۔ یہ گرمی ٹلے گی نہیں اگر پڑ گئی، اور یہ چھاؤں ڈھلے گی نہیں اگر آ گئی۔ جنت کی چھاؤں میں آ جا، یہ ڈھلنے والی نہیں، جہنم کی آگ سے بچ، یہ بجھنے والی نہیں۔ ساری دنیا روٹی بن جائے اور یہ جہنمی کو کھلا دی جائے، پھر بھی اس کی بھوک نہیں جائے، 7 سمندر پلا دیے جائیں پھر بھی جہنمی کی پیاس نہیں جائے گی۔ تو ہم بھی بڑے نادان ہیں، ایسے ماحول میں ہماری تربیت ہوئی ہے جہاں آخرت کو مسئلہ ہی نہیں بنایا گیا، دنیا مسئلہ بنی ہوئی ہے، اور اپنی مرضی پہ چلنا زندگی کا کام بنا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ آنا بھی ایک بڑا واقعہ ہے، اور مرنا اس سے بڑا واقعہ ہے، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اس سے بڑا واقعہ ہے، پھر آگے جنت اور جہنم اس سے بڑا ہے۔ اگر کامیاب ہو گئے تو کیا کہنے ہماری عزتوں کے، اور اگر ناکام ہو گئے تو کیا کہنے ہماری بربادی کے۔ ہم یسترخون فیہا، ہمیشہ چیختے رہیں گے چیختے رہیں گے چیختے رہیں گے۔ کامیاب ہو گئے تو جیسے اللہ ابدی ہے ایسے انسان ابدی ہو جائے گا، یہ خواہش کرے گا اللہ پوری کرے گا، یہ سوال کرے گا اللہ عطا کرے گا، یہ مانگتے نہیں تھکے گا اللہ دیتے نہیں تھکے گا، یہ لیتے نہیں تھکے گا اللہ دیتے نہیں تھکے گا، یہ کھاتا نہیں تھکے گا اللہ کھلاتا نہیں تھکے گا، یہ پیتے نہیں تھکے گا اللہ پلاتے نہیں تھکے گا، یہ فیشن کرتی نہیں تھکے گی اللہ کرواتا نہیں تھکے گا۔ ایک ڈیزائن کا کپڑا پہنا چند دن تو چلتا ہے، اور اگر دوسرا پہننا پڑے تو اسے تو اتارنا پڑتا ہے، پھر نیا پہننا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک تو 100 جوڑے اپنے خزانوں سے پہنائے گا، ایک جوڑا کوئی عورت نہیں پہنے گی، 100 جوڑے، اور 100 جوڑے اٹھائیں گے کیسے؟ جنت کا میٹیریل نور سے بنا ہے، نور سے، نور کا وزن نہیں ہوتا، لائٹ کا وزن نہیں ہوتا، لائٹ کا وزن نہیں ہوتا، تو جنت کے کپڑوں کا تانا بانا نور سے بنے گا، نور کا وزن نہیں ہوتا۔ 100 جوڑے پہن کے باہر آئی، اپنے آپ کو دیکھا بڑا اچھا لگا، کھڑے کھڑے خیال آیا یہ نہیں دوسرا ہونا چاہیے، تو یہ بدلنے نہیں پڑیں گے، ان کو اتارنا نہیں پڑے گا، انہی کا ڈیزائن اللہ فوراً دوسرا بدل دے گا۔ بڑی محنت سے کڑا بنوایا، چوڑیاں بنوائیں، سنار تلاش کیے، ڈھونڈ ڈھونڈ کے دکان پہ پہنچے، اور اس کو 10 جوڑے 10 قسم کے وہ دیکھ کے زیور پسند کیے، ہار پسند کیا، اب اس کو گلے میں پہنا، چوڑیاں ہاتھ میں پہنا، اگر وہ پسند نہیں آیا تو ایک دم تو نہیں بدل سکتا نا، اب وہ عورت سوچے گی اب میں اس کو بدلوں گی تو اتنے ہزار کٹ جائیں گے، اتنے ہزار کٹ جائیں گے، اور پھر اتنا چلو کوئی مالدار بیگم ہوگی تو وہ اس کو یہ خیال نہیں ہوگا، لیکن بدلنے کے لیے بازار تو جانا پڑے گا۔ کسی مالدار کی بیوی ہے، اس کو 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بازار تو جائے گی، دھکے تو کھائے گی، پھر کسی اور سنار کا منہ دیکھے گی، پھر اس سے ڈیزائن پسند کر کے پھر گھر آئے گی۔ یہاں کیا ہوگا؟ ادھر ڈیزائن پہنا، ادھر پسند بدل گئی، یہ نہیں اور چاہیے، تو اللہ انہی کو دوسرے ڈیزائن میں تبدیل کر دے، وہی پہنے ڈیزائن بدل جائیں گے۔ چلو یہ تو ڈیزائن بدلے، لباس بدلا، جوتا بدلا، گھر بدل لیا بھائی، درجہ بدرجہ آگے بڑھتے گئے نا۔ پہلے وہ 8 بازاروں میں رہتے تھے،
تو تھوڑا اس سے باہر آ گئے ہیں، پھر اس سے اور پیسہ زیادہ آیا تو تھوڑا آگے آ گئے، پھر اور پیسہ آیا تو آپ پیپل کالونی میں آ گئے، اب اور پیسہ آئے تو آپ کہاں جائیں؟ آسمان پہ تو جا نہیں سکتے، تو نہیں رہنا، یہاں کے حد ختم ہو گئے۔ لیکن وہاں مزے کی بات یہ ہے کہ چہرہ بھی بدل لو، ادھر چہرہ بدلواؤ تو پلاسٹک سرجری کرنے سے بھی چہرے تو نہیں بدلتے، تھوڑی کھال کھچ جاتی ہے۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ سارا چہرہ ہی بدلنے کو جی چاہ کہ مجھے اپنی شکل نہیں آپ پسند، مجھے بدلنی ہے، تو نہ کوئی گردن کاٹنی پڑے، نہ کوئی پلاسٹک سرجری کروانی پڑے، بس جی میں آنے کی بات ہے یا اللہ یوں کر دے، اگلے لمحے میں چہرہ ویسا بن چکا ہوگا۔ تو اللہ تو کہہ رہا میری یہاں مان لے، سارے مزے آگے۔ عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا يكون الا ما اريد فان سلمت لي فيما اريد كفيتك فيما تريد وان لم تسلم لي فيما اريد اتعبتك فيما تريد ولا يكون الا ما اريد۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دستاویز لکھ کر ہمارے سامنے رکھ دی، میرے بندے مجھے پتہ ہے تیرے اندر بڑی خواہشات ہیں اور تو انہیں پورا کرنا چاہتا ہے، لیکن میں نے بھی یہ طے کیا ہوا ہے کہ دنیا میں ساری پوری نہیں ہونے دوں گا، نہیں ہونے دوں گا۔ کوئی عورت چاہتی ہے بوڑھی ہو جائے، آخر بڑھاپے ڈیرے ڈالتے ہیں کہ نہیں ڈالتے؟ کوئی مرد چاہتا ہے کہ وہ بوڑھا ہو جائے، اگر زندگی لمبی لکھی ہے تو بڑھاپے آتے ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ گھر میں غم آئے، لیکن آپ دیکھتے نہیں مالداروں کے گھروں میں بھی آہو فغاں ہے، غریبوں کے گھروں میں بھی شور مچا ہوا ہے دکھوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک سودا مجھ سے کر لو، دنیا میں تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر سب کچھ میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ تھوڑا سا صبر کر لو، تھوڑا سا صبر کر لو۔ ہمارا بچہ کھیلنا چاہتا ہے، ماں اس کو نہیں پڑھو پڑھو، وہ کہتا میں نے کھیلنے، وہ کہتی پڑھو، امتحان سر پہ ہے، امتحان میں پاس ہو جاؤ پھر ہم تمہیں مری سیر کرانے لے جائیں گے۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ خوش ہو جاتا، زیادہ پیسے والوں کا ہم تمہیں امریکہ سیر کرانے لے جائیں گے، تو ہم تمہیں انگلینڈ سیر کرانے لے جائیں گے۔ وہ پڑھنے میں لگ جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، ماں باپ اپنی توفیق کے مطابق کوئی مری لے جاتا ہے، کوئی لاہور لے جاتا ہے، کوئی امریکہ لے جاتا ہے، کوئی پشاور لے جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے موت تک امتحان دے لے، پاس ہو جا، موت تک وہ کر جو میں چاہتا ہوں، وہ کر جو میں چاہتا ہوں، وہ نہ کر جو بازار کہہ رہا ہے، جو ماحول کہہ رہا ہے، وہ کر جو میں چاہتا ہوں۔ پھر کیا ہوگا؟ جو تو کہے گا میں کرتا چلا جاؤں، کب تک؟ جب تک میں ہوں، جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اللہ پاک وہ زندہ ہے جس کی زندگی کی انتہا کوئی نہیں، کہ تو بھی ایسا ہو جائے گا، تو بھی ایسی ہو جائے گی۔ اب مانگتی رہے، کرتی رہے، چاہتی رہے، اللہ ہر چاہا پورا کرے گا، ہر مانگ پوری کرے گا، ہر خواہش پوری کرے گا۔ موت پیچھے لگی، کبھی خامن پہلے مر گیا، کبھی بیوی پہلے مر گئی، کبھی اولاد مر گئی، کبھی باپ مر گیا، کبھی ماں مر گئی۔ کہا اللہ تعالیٰ کا جنات عدن یدخلونہا، آ جاؤ جو دنیا میں میری مان کے چلتے رہے، جاؤ جنت الفردوس میں چلے جاؤ۔ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ بھی لے جاؤ، وازواجہم، بیویوں کو بھی لے جاؤ، وذریاتہم، بچوں کو بھی لے جاؤ، سب کٹھے اب رہو، اب کبھی جدائی نہیں ہے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اے میرے فرشتوں جاؤ ان کو سلام کرو۔ فرشتے چاروں طرف سے آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، سلام علیکم۔ وہ کہیں گے یہ کیا سلام ہے؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، وہ جو فیصلہ آباد میں صبر کی زندگی گزاری اس کے بدلے کا یہ سلام ہے جو ہم تمہیں کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک نشہ چڑھے گا، خوشی ہوگی، فرشتے سلام کر رہے، موج ہو گئی، مزے ہو گئے، پابندیاں اٹھ گئیں، نمازیں گئیں، پردہ گیا، حلال گیا، حرام گیا، ذکر گیا، تلاوت گئی، حج گیا، زکات گئی، سب کچھ گیا۔ تو اب کرنا کیا؟ کھاؤ پیو مزے کرو۔ اب سنو موسیقی، دنیا میں موسیقی حرام ہے۔ جس قوم میں موسیقی پھیلے گی زنا بھی پھیلے گا، اور جس قوم میں زنا پھیلے گا اللہ کے عذاب سے ان کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ بے حیائی آئے گی، موسیقی بے حیائی کا زینہ ہے، بے حیائی کا دروازہ ہے، اور جس قوم کے اندر بے حیائی پھیلی اللہ پاک نے انہیں تہس نہس کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اب اللہ خود سنائے گا، ساری جنت میں مدھم سروں میں ایک موسیقی کا نغمہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، کبھی بند نہیں ہوگا، کبھی بند نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد فرشتوں کا سلام چاروں طرف سے لگا آیا، ٹھوکا، خوش باش مزے میں، کہ ایک دم اللہ پاک کے عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ تعالیٰ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اے میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ سودا کرو، سودا کرو،
یا اللہ ہم تیری مانیں گے، تو اللہ کہتا پھر میں تیری مانوں گا، اور اللہ تعالیٰ اگر تو میری نہیں مانتا تو پھر کیا ہوگا؟ اتعبتک فیما ترید ولا یکون الا ما ارید، پھر تو اپنی زندگی میں اپنی خواہشیں بھی پوری نہ کر سکے گا، میری مرضی جو میں کروں، میری مرضی جو میں کروں۔ یہ ایک ماحول بن گیا ہے، جو مرضی میں ہم کریں، جو چاہیں ہم کریں۔ کب تک کریں گے؟ کیا موت نہیں آئے گی؟ کیا غم نہیں آئے گا؟ کیا بیماری نہیں آئے گی؟ کیا دکھ نہیں آئے گا؟ کیا پریشانیاں نہیں آئیں گی؟ یہ راہ دکھوں کا ہے، یہ گھر پریشانیوں کا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔ یہ ملنا کیا ملنا ہے کہ ملنے کے بعد بھی کھو دیا، یہ پانا کیا پانا ہے کہ پا کے بھی کھو دیا۔ یہ کیا عزت ہے جو آ کے چلی گئی، یہ کیا جوانی ہے جو آ کے چلی گئی، یہ کیا زندگی ہے جس کو موت کھا گئی، یہ کیا جوانی ہے جسے بڑھاپا کھا گیا، یہ کیا دولت ہے جسے یا حالات کھا گئے یا موت کھا گئی۔ موت آخر مالدار کو بھی اور غنی کو بھی اور فقیر کو بھی اور بادشاہ کو بھی اور چپڑاسی کو بھی مٹی کے ڈھیر کے نیچے جا کے پہنچا کر یکساں برابر کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اس دنیا کی دوڑ لگانا، اس کے زیب و زینت کا متوالا ہو جانا اور اس کا غلام بن جانا، یہ ناکامی کا راستہ ہے، ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے۔ جس نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کو مقصود بنایا، مطلوب بنایا، معبود بنایا، اس پہ مر مٹا، اس پہ مر مٹی، اس کی خاطر سب کچھ چھوڑا، اسے نہ چھوڑا، اس کے لیے ہر چیز قربان کی، اس کے حکم کو قربان نہ کیا، اس کے لیے ذات کو قربان کیا، جذبات کو قربان کیا، احساسات کو قربان کیا، اپنے ہر جذبے کو اللہ پہ لگایا، اپنی ہر خواہش کو اللہ پہ لگایا، پر اللہ کو نہ چھوڑا۔ ان لوگوں اور ان بندے اور بندیوں کا اللہ خود استقبال کرے، آگے بڑھ کر استقبال کرے۔ سودا کر لو سودا، تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت، کیونکہ یہ تربیت کی چیز ہے، ایک دم یہ چیز ہاتھ میں نہیں آتی کہ ایک دم ہم ایک عورت 20 سال سے بے پردہ پھر رہی، اب اللہ اے بہن پردہ کر لے گا، میری مرضی میری مرضی، کیونکہ پیچھے 20 برس سے کسی نے اس کو اللہ بتایا ہی نہیں کہ تجھے کہنے والا کون ہے، اس کو کسی نے بتایا نہیں۔ ڈاکٹر کہہ دے کہ آپ کی سکن کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، اس کو شعاؤں سے بچائیں، دھوپ کی شعاؤں سے بچائیں، چہرے پہ کپڑا ڈالیں، اب 10 کپڑے اوپر ڈالے کہ میرا چہرہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ نے کہا میری بندی چہرہ چھپا لے، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، کہا ہماری مرضی، کیوں کہ اس اللہ کا پتہ نہیں ہے، جو اللہ کہہ رہا ہے وہ سامنے نہیں ہے، اس کے احسانات سامنے نہیں، اس کے فضل سامنے نہیں، اس کا کرم سامنے نہیں۔ کیا تھے ہم جو اللہ نے کیا بنا دیا؟ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، کتنا اس کا احسان ہے کہ اللہ ہمیں دکھوا رہا، سنوا رہا، کھلا رہا، پلا رہا، چلا رہا، بٹھا رہا، اٹھا رہا۔ اتنا بھی اس کا مطالبہ نہیں بنتا کہ جو کہے وہ ہم کر دیں۔ 3000 روپے پہ تنخواہ، 3000 سے کیا بنتا ہے آج؟ یہ سب تاجروں نے دکانوں پہ جو لوگ رکھے 3000 روپے تنخواہ دیتے، بہت زیادہ زور ماریں گے تو 5000 دے دیں گے، لیکن جس کو 5000 دیتے ہیں اس کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دیتے، اس کی کھال اتار دیتے، نہ اس کا چین رہتا ہے، نہ سکون رہتا ہے، نہ اس کا گھر گھر رہتا ہے، ایک ٹانگ پہ گھومتا ہے، گھومتا سارا دن کام کر کے تھک کے چور ہوتا ہے، اس میں ذرا سی غلطی ہو جاتا ہے نہ اس کی ماں چھوڑتے ہیں نہ بہن چھوڑتے، ایسا اس کو بے عزت کر کے رکھ دیتے۔ جس اللہ نے نطفے پر تجلی کو ڈالا، علاقہ بنایا، اس پہ تجلیاں پڑی، انسان بنا، تجلیاں پڑی، خوبصورت آنکھیں بنی، کان بنے، ہونٹ بنے، زبان بنی، دانت بنے، انگلیاں بنی، پورے بنے، ناخن بنے، بال بنے، کھال بنی، جلد بنی، جسم بنا، بناوٹ بنی، پھر اللہ نے اس میں روح کو بھرا، طاقت کو بھرا، سوچ کو بھرا، عقل کو بھرا، پھر زمین کا فرش بچھایا چلنے کو، محبت کرنے والی ماں دی، باپ دیا، بھائی دیے، بہنیں دی، جوان ہوئے، جوان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنے ہم خوش قسمت ہیں، ہم اپنی بیٹیوں کو باعزت طریقے سے رخصت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کو باعزت طریقے سے زندگی کی راہیں دیتے ہیں۔ کیا یورپ کی زندگی ہے جس کے پیچھے ہماری نسل پاگلوں کی طرح بھاگی چلی جا رہی ہے؟ 11 برس سے ایک بچی خود اپنے ساتھی کو تلاش کرتی ہے، وہ 40 برس میں 400 مرد تبدیل کر چکی ہوتی ہے، اسے سچا ساتھی کوئی نہیں ملتا۔ اس کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، آزادی نسواں کے نام پر آزادی، آزادی، اسی کا نام آزادی ہے۔ کتنا اللہ نے کرم کیا، جب عورت بیٹی ہوتی ہے تو باپ کا سایہ ہوتا ہے،
جب وہ بہن بنتی ہے تو بھائیوں کا سایہ ہوتا ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو ایک غیور خوددار آدمی اس کی عزت کا پاسبان ہوتا ہے، جب وہ خود بوڑھی ہوتی ہے ماں بنتی ہے تو بچے اور بیچیاں اس کی خدمت کو تیار ہوتے ہیں۔ ہم اس معاشرے کو چھوڑ کر یورپ کے پیچھے چلنا چاہتے ہیں، ننگے ہونا چاہتے ہیں۔ پہلے برقعے اترے، پھر چادریں آئیں، پھر چادریں اتریں، اب شلواریں مختصر، کرتے مختصر، اب ننگا ہونا چاہتی ہیں۔ کس کے پیچھے جا رہے ہیں؟ جانوروں کے پیچھے۔ مغرب میں تو سورج بھی ڈوب جاتا ہے، ہم کیسے طلوع ہوں گے مغرب کے پیچھے چل کے؟ مغرب روشنیوں کی جگہ نہیں، مغرب اندھیروں کی جگہ ہے۔ کیا ظلم ہے! انگریزی اسکول میں بچے پڑھاؤ، انگریزی اسکول میں، ابھی پڑھاؤ، میں اس کا مخالف نہیں، لیکن انہیں مسلمان تو بناؤ، انہیں ایمان تو سکھاؤ، انہیں آخرت کے بارے میں خبردار تو کرو، انہیں جنت میں جانے کا سلیقہ تو سکھاؤ، انہیں جہنم سے بچنے کا راستہ تو بتاؤ۔ یہ کس نے بتانا تھا؟ اس عورت کے ذمہ ہے۔ ماں پہلی گود ہے، پہلی ٹیچر، پہلا مدرس، پہلا مربی، پہلا معلم اللہ نے ماں کو بنایا ہے۔ تو کتنی بڑی مشکل میں ہم گرفتار ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہمیں اب اپنے کیے کا امتحان دینا پڑے گا، بھگتنا پڑے گا، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ اور کتنا میں آسان سودا بتا رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میری مان لے، میں ساری تیری مان لوں، ساری تیری مان لوں گا، اور چند دن تو میری مان لے۔ 5000 کے نوکر، 3000 کے نوکر کی ہم کھال اتار دیتے ہیں، دیکھو تو صحیح کیا وجود ہے جو ملا ہوا ہے۔ یہ جو گلے کا گلینڈ ہے نا، اس کو تھائرائڈ کہتے ہیں، اس سے ایک تھائرائڈ سیکریشن نکلتا ہے، اس کا جسم میں جو وزن ہوتا ہے وہ 14 نائنو گرام ہوتا ہے۔ 14 نائنو گرام کیا بلا ہے؟ 1000 ایک گرام یہ کلو کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ ایک گرام یہ کلو کا 1000واں حصہ۔ پھر ملی گرام یہ 1 گرام کا 1000واں حصہ۔ ملی گرام 1000 کا 1000واں حصہ۔ پھر مائکرو گرام یہ 1 ملی گرام کا 1000واں حصہ۔ تو گرام کتنا چھوٹا ہوتا ہے؟ اس کا 1000واں حصہ ملی گرام، وہ تو نظر آنا ہی بند ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا 1000واں حصہ مائکرو گرام، پھر مائکرو گرام کا 1000واں حصہ نائنو گرام۔ جسم میں یہ سیکریشن 14 نائنو گرام ہے، ناقابل دید، بڑی سے بڑی خوردبین سے نہیں دیکھا جا سکتا، ناقابل دید۔ اگر اللہ اس 14 کو گھٹا کے 10 کر دے، اس کو 10 کر دے تو آنکھیں ختم ہو جائیں گی، کان ختم ہو جائیں گے، بینائی ختم ہو جائے گی، جسم کی حرکت ختم ہو جائے گی۔ اللہ 14 کو 20 کر دے، یعنی بڑھا دے، گھٹا دے تو یہ حال ہوگا، بڑھا دے تو جسم پھول کے ہاتھی بن جائے گا، نہ چلنے کا، خود زندگی سے تنگ ہو کر موت کی تمنا کرے گا۔ کون سا ڈاکٹر ہے، کون سا سائنسدان ہے جو اس 14 نائنو گرام کو 14 میں بند کر کے جسم میں حرکت دے رہا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے بندو میری کس کس نعمت کو ٹھکراؤ گے اور انکار کرو گے؟ 26 کروڑ بلب لگے ہوئے ہیں، 26 کروڑ، جن کے پیچھے اتنی ہی تاروں کا جال پیچھے جا رہا ہے۔ یہ جال اگر آپس میں پھنس جائے تو سپارکنگ شروع ہو جائے گی، جیسے تاریں آپس میں پھنس جائیں تو سپارکنگ ہو کر آگ لگ جاتی۔ اگر یہ جال آپس میں الجھ جائے تو سپارکنگ ہوگی اور آنکھیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ 26 کروڑ آنکھوں کے لیے جو کروڑوں کیبلز پیچھے جا رہی ہیں، ان کیبلز کے، ان تاروں کے گزرنے کی جو جگہ ہے وہ صرف 1.3 ملی میٹر ہے۔ 1.3 ملی میٹر میں سے اللہ پاک اتنی کروڑوں تاروں کو لے جاتا ہے اور ایک تار کو دوسری سے ملنے نہیں دیتا، اور اس کا بل صرف اتنا مانگتا ہے، ان آنکھوں سے حرام نہ دیکھ۔ کتنی آنکھیں جو یہ بل ادا کرتی ہیں؟ ان کانوں میں 1 لاکھ ٹیلی فون لگے ہوئے ہیں، 2 لاکھ ٹیلی فون کانوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک ٹیلی فون کا بل ادا نہ کرو حکومت تار کاٹ دیتی ہے۔ 2 لاکھ ٹیلی فون کا ایک بل اللہ نے مانگا ہے،
گانے نہ سنا کرو، غیبت نہ سنا کرو کسی کی، چغلی نہ سنا کرو کسی کی۔ کتنی عورتیں ہیں یہ بل دینے والی، کتنے مرد ہیں یہ بل دینے والے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرا بندہ میری کس کس نعمت کو ٹھکرا کر انکار کرے گا؟ خیری الی العباد نازل وشرہم الی صاعد، تم سارا دن میری نافرمانیاں کرتے ہو، میں پھر بھی اپنے رزق کے دروازے تم پر کھول دیتا ہوں۔ تو بھائی اور بہنوں، اللہ کے بن کے چند دن گزار لیں، اللہ کی قسم مزے ہو جائیں گے، مزے ہو جائیں گے۔ یہ ساری پابندیاں موت تک ہیں، پھر چھٹی، جنت میں کوئی پابندی نہیں ہے، پھر وہ آزاد، پھر وہ جدھر مرضی۔ دھکا دیتی چلو، کہ ہمارے مان کے چلو، تیرا ہی اس میں نفع ہے۔ تو یہی بات تو اللہ ہم سے کہہ رہا ہے، میرا بندہ میری بندی، بیٹے کو تو کہتے ہو میری مان کے چل، تو یہی تو میں تم سے کہہ رہا ہوں میری مان کے چل، ادھر کہتے ہو کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ سیانی ہو گئی ہوں۔ بچے کو کہتے تم نادان، پاگل، دیوانے، تمہیں کیا خبر، ہم تیرے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ یہی اللہ ہم سے کہہ رہے میری بندی میں تیرے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہوں، تو میری تو مان کے چل، دنیا اور آخرت کے دروازے تیرے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس خوفناک گھاٹی میں جا کر پار ہو جانا، جب خاوند کہے گا تیرا میرا رشتہ ہی کوئی نہیں، بیوی کہے گی میں تو تجھے جانتی کوئی نہیں، بچے کہیں گے تو ہمارا ابا ہی نہیں، ہماری ماں ہی نہیں، ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں، بھائی کہیں گے تو ہمارے کچھ لگتا ہی نہیں، باپ کہیں گے تو میرا بیٹا ہی نہیں۔ جب اکیلی جان ہوگی اور تن پہ کپڑا نہیں، سر پہ دوپٹہ نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، اور اللہ پوچھ رہا ہے آج کیا کر کے آئے ہو، اس دن کے لیے سرمایہ لے کر پہنچ جائیں، کامیاب ہو جائیں، اب کرو مزہ۔ یہ تبلیغ کی محنت اس کی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا، اپنی نسل کو تیار کرنا۔ اللہ نے ہماری عورت کو کہا گھر بیٹھو، گھر فارغ نہیں بٹھایا، بہت بڑا کام دیا ہے، باہر نکلو، پردے میں جاؤ، حجاب میں جاؤ، پردے میں جاؤ۔ چونکہ میں نے پہلے کہا نا، اور کسی نے کہا بھائی سود چھوڑ دو، کہا جی دعا کرو، سود چھوڑ کر جی دعا کرو۔ کیوں؟ اسے پتہ نہیں کہ اللہ ہے کتنی طاقتور ذات، کون کہہ رہا ہے؟ کسی بہن سے کہو بھائی بہن پردہ کہا جی دعا کیا کرو، آپ دعا کر دیں اللہ توفیق دے دے۔ ذرا سا سانپ گھر میں چھوڑ دو، اب دیکھو کیسے، اب کہے گی دعا کرو سانپ مر جائے، اب دیکھو کیسے بھاگتی ہیں، کیسے بھاگم بھاگ ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر گریں گے۔ وہ پنڈی میں جو اسلحہ کا ذخیرہ پھٹا تھا تو مائیں بچے بھول کے بھاگ گئیں، بچے پاؤں تلے روندے گئے، خامدوں کو بیویاں بھول گئی تھیں، بیویوں کو خامد بھول گئے تھے۔ یہ تو چند 100 بموں کا دھماکہ تھا، جب قیامت کا دھماکہ ہوگا پھر کیا ہوگا، جب جہنم کا دھماکہ ہوگا پھر کیا ہوگا۔ اللہ کے ہر حکم میں ہمارے فائدے چھپے ہوئے ہیں، یہ میں کیسے سمجھاؤں یہ بات، اور ہر نافرمانی میں ہماری ہلاکت چھپی ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے اللہ کا احسان سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی کی محبتوں کو جانتے ہیں، اس لیے ہم نے سمجھا کہ اسلام میں سختی ہے، اسلام میں پابندی ہے، سختی نہیں، پابندی ہے، سختی نہیں۔ اور درخت پابند بن کے پھل دیتا ہے، بچہ پابند بن کے کسی عہدے اور مقام پر پہنچتا ہے، یہ دکاندار پابند ہیں تو ان کے کاروبار چلتے ہیں، اگر یہ پابندی چھوڑ دیں تو ان کے گھروں کے چولہے بجھ جائیں۔ درخت اگر پابندی چھوڑ دے کہ میں کیوں نہ، سارا فیصلہ آباد آزاد ہے، میں بھی آزادی چاہتا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ جب وہ زمین سے آزاد ہوگا تو اگلے لمحے وہ درخت نہیں کہلائے گا، وہ لکڑی کہلائے گا، وہ پھر ایندھن کہلائے گا، پھر وہ اٹھا کے اسے چولہے میں ڈال کے جلا دے گا۔ پانی پابند ہوتا ہے، فائدے پہنچاتا ہے، یہی جب آزاد ہو جاتا ہے تو طوفان بن کر ہلاکتیں لے آتا ہے۔ جتنا پابند ہوتا جاتا اتنا نفع بڑھتا جاتا ہے۔ دریا کا پابند ہوا تو نہروں کو راستہ مل گیا، نہریں پابند ہوئی تو راجباہ کو راستہ ملا، راجباہ پابندی سے چلے تو کھالوں میں پانی پہنچا، کھالے پابندی سے چلے تو کھیتوں میں پانی پہنچا، کھیتوں نے اپنے چاروں طرف بنیاں بنائی ہوئی ہیں، ان کے اندر وہ پابند ہوئے تو فصل کو پانی پہنچا، فصل نے زمین کی پابندی کو قبول کیا تو جڑ نیچے گئی، درخت اوپر گیا، لہلہایا، سرسبز ہوا، پھل لگا، سارے گھروں میں پھل پہنچا، سب نے کھایا۔ یہی پانی جب پابند ہوا تو
پھر ٹینکیوں میں آیا، وہاں سے پابند ہوا تو پائپوں میں آیا، وہاں سے پابند ہوا تو نالیوں میں آیا، نالیوں میں آیا، پائپ چھوٹے چھوٹے لوہے کے پائپوں میں آیا، وہاں سے پابند ہوا تو ٹوٹیوں میں آیا، ٹوٹیوں کی پابندی کو قبول کیا تو ہمیں نہلانے کا سامان بنا، برتن کے دھونے کا سامان بنا، پینے کا سامان بنا، گھروں کی صفائی کا سامان بنا۔ یہ پانی کہے کہ یہ بیگم تو عرصے سے آزاد پھر رہی، میں کیوں نہ آزاد ہو جاؤں، اور وہ اپنی پابندیاں چھوڑ دے، تو فیصل آباد کو ڈبونے کے لیے فیصل آباد کا پانی ہی کافی ہے کہ مجھے آزادی چاہیے، وہ آزاد ہو جائے۔ ایک پانی کی موج ہمالیہ پہاڑ کو ختم کر سکتی ہے۔ پابندی ہے، اسلام پابندی ہے، اسلام سختی نہیں، اسلام پابندی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کمائیوں میں پابند کرتا ہے، عورت کو گھر کا پابند کرتا ہے، پردے کا پابند کرتا ہے، تو یہ عزتوں کی راہ ہے، یہ پابندیاں ہیں، انہی میں عزتیں چھپی ہوئی ہیں۔ اب بھائی مرد بھی جاتے ہیں، عورتوں کو بھی جانا پڑتا ہے، جائے لیکن کیسے جائے؟ جیسے شعیب علیہ السلام کی بیٹی گئی تھی بلانے کے لیے یونس علیہ السلام کو، تو اللہ تعالیٰ کو چونکہ قرآن قیامت تک باقی رکھنا تھا، اور اللہ کو بھی پتا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب حیا کا مادہ بہت تھوڑا رہ جائے گا اور بعضی قوموں میں بالکل ہی ختم ہو جائے گا، تو اللہ نے ایک عورت کی چال کو قیامت تک قرآن کا حصہ بنا کے لکھ کے ہم تک پہنچا دیا۔ شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں جب جلدی واپس آ گئیں تو انہوں نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ کہا ایک نوجوان نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا اس کو بلا کے لاؤ، اس کو اس کا معاوضہ دینا چاہیے۔ تو ایک بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے آئی، تو اس کے لیے قرآن کا اتنا لفظ کافی تھا، وجاءت احداہما فقالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا۔ ان میں سے ایک لڑکی آئی اور آ کر کہنے لگی میرے ابا بلاتے ہیں، آپ کو عوض دینا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک نے 3 لفظ بڑھائے ہیں اس قصے میں، 3 لفظ بڑھائے۔ وجاءت احداہما، باقیاں ختم ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے کہا تمشی علی استحیا، ان میں سے ایک بیٹی آئی چلتی ہوئی حیا کے ساتھ۔ یہ تو ترجمہ ہے، لیکن جو علی استحیا ہے یہ یہاں ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے حیا کی جو میرے پاس الفاظ نہیں اس کو سمجھانے کے لیے، لیکن اس میں تشبیہ یوں ہے کہ جیسے حیا کو ایک شکل مل گئی ہو، خود حیا کو ایک شکل مل گئی ہو، اور اللہ ہمیں یوں کہہ رہا ہو کہ جس نے حیا دیکھنا ہو اس لڑکی کو چلتا دیکھ لے، اسے حیا کہتے ہیں۔ حیا کیا چیز ہے؟ حیا کسے کہتے ہیں؟ کہ اس لڑکی کو چلتا دیکھو تو تمہیں پتہ چل جائے گا حیا کسے کہتے ہیں۔ الا استحیا، یہاں اللہ تعالیٰ نے حیا کو ایک سواری سے تشبیہ دی ہے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کو سوار سے تشبیہ دی ہے۔ جیسے سواری سوار کے آگے مسخر، گاڑی کو ادھر موڑا مڑ گئی، ادھر موڑا مڑ گئی، روکا روک گئی، تیز چلایا تیز چل پڑی، پیچھے پھیرا پیچھے چل پڑی، آگے کا گیئر آگے چلایا، پیچھے کا گیئر پیچھے چلایا۔ جیسے انسان اس گاڑی پہ قابو رکھ کے چل رہا ہوتا ہے، ایسے ہی وہ بچی جب چل رہی تھی تو حیا اس کا غلام بن کے اس کے اندر چل رہا تھا۔ یہ حیا تو سیکھنا پڑے گا۔ اب ہم نے ایسے معاشرے میں جنم لیا ہے جہاں اسکولوں میں رقص سکھائے جا رہے، موسیقی سکھائی جا رہی۔ میری چھوٹی بہن کا گھر ہے اپر مال پہ، میں وہاں سے ایک دفعہ آ رہا تھا، مال روڈ سے نیچے اترا تو میری سامنے گھر پر نظر پڑی، تو اوپر والی منزل وہ شیشے لگے ہوئے کمرے میں، تو ایک بچی رقص کر رہی اور ایک عورت اس کو سکھا رہی۔ چھوٹی بچی ہوگی میرے خیال ہے 5-6 برس کی، وہ ناچ رہی تھی اور ایک عورت اس کو ناچ سکھا رہی تھی۔ ہم نے اس ماحول میں جنم لیا ہے، اب کہاں جائیں، کہاں ٹکر ماریں؟ جو ہم سنانا چاہتے ہیں وہ سننے کو کوئی تیار نہیں، سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں، سمجھتے ہیں تو مانتے نہیں۔ اللہ کی ماننے سے بھی کبھی نقصان ہوا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چل کر بھی کبھی کوئی ذلیل ہوا۔ وہ نبی جس کو اللہ نے بلندیوں، یہ معراج چل رہا ہے نا، معراج کا مہینہ ہے، آج میرا خیال ہے 21 تاریخ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمارے نبی کی بلندیوں کی کہانی سناتا ہے، تو اس کے پیچھے چل کر ہم پست ہو جائیں گے، اس کے پیچھے چل کر پست ہو جائیں گے۔ جس کی پرواز وہ ہمارے ایک دوست ہیں،
انہوں نے ملاقات کی اس سے سلیمان بن عبدالعزیز سے، جو ریاض کا گورنر ہے، ریاض کا گورنر، یہ عبدالعزیز کا کہ بیٹوں کے پاس یہ حکومت ہے، تو ریاض کا گورنر ہے سلمان بن عبدالعزیز۔ تو ہمارے ایک دوست ہیں قطر کے، انہوں نے اس نے خود ہی بلایا اپنے پاس، تو وہ بات چلی تبلیغ کی بھی، دین کی بھی، تو باتوں باتوں میں وہ سلمان کہنے لگا میرا بیٹا پہلا عربی ہے جو خلا میں گیا ہے۔ وہ امریکہ والوں نے خلا میں جو شٹل بھیجی تو اس میں اس کے بیٹے کو بھی وہ خلائی تربیت دی گئی اور وہ گیا، تو بڑے فخر سے کہنے لگا میرا بیٹا پہلا عربی ہے جو خلا میں گیا۔ تو بادشاہوں کی بات کاٹنا آسان نہیں ہوتا، تو یہ ہمارا ساتھی کہنے لگا لا یا صاحب السمو، نہیں ہے سلطان معظم، صاحب السمو جس کو ہم سلطان معظم، آپ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں، آپ سے پہلے بھی ایک عربی گیا ہے۔ وہ تو غصے سے ایسے آگ بگولا ہو گیا، وہ کبھی نہ سنی نہیں، نہ سننے کے عادی نہیں ہوتے بادشاہ، کون؟ اس نے اور جرت کر کے کہا، وہ تھا بھی سعودی، وہ اور اس نے کون کا محمد الرسول اللہ، تجھ سے پہلے، تیرے بیٹے سے پہلے وہ خلاؤں کو نہیں، خلاؤں کو بھی چیرتا ہوا، آسمانوں کو چیرتا ہوا سیدھا رب کے پاس پہنچ گیا۔ وہ کہنے لگا غلبتنی، تو نے مجھے غالب کر، تو نے مجھے گرا دیا، تو نے مجھے گرا دیا، غلبتنی یا سودانی، تو مجھ پہ غالب آ گیا، تو مجھ پہ غالب آ گیا۔ اس کے پیچھے چل کر بھی کبھی کوئی نیچا ہوگا، کمال ہے بھائی۔ کافر کے طریقے کے لباس پر عزت اور نبی کے طریقے کے لباس میں ذلت، یہ مائیں اندھی ہو گئی ہیں، یہ باپ اندھے ہو گئے ہیں، اندھے کو نظر نہیں آتا، اسے سانپ اور رسی کا فرق نہیں محسوس، اسے لوہے، اسے سونے اور پتھر کا فرق نہیں محسوس۔ جس کے دیکھو نا یہ جو خلائی لباس ہوتا ہے نا، خلائی لباس، یہ تقریباً کوئی $1 ارب میں تیار ہوتا ہے، چونکہ اس کے اندر پورا ایک مصنوعی پریشر بنانا پڑتا ہے، چونکہ ہر انسان کے اوپر 280 من ہوا کا پریشر ہے، جب یہ خلا میں جاتا ہے تو یہ پریشر ریلیز ہو جاتا ہے، تو جو اندر کا پریشر ہوتا ہے، پریشر اندر میں، وہ انسان کو پھاڑ کے ریزہ ریزہ کر دے، تو اس ایک لباس بناتے ہیں جس کے اندر 280 من ہوا کا پریشر بنایا جاتا ہے، پھر اور کتنے لوازم کے ساتھ ٹریننگ دے کر ان کو چلایا جاتا ہے۔ ہمارا نبی کرتے اور دھوتی میں لیٹا ہوا ہے اور جبریل آتے ہیں، یا رسول اللہ آپ یہاں ہیں، اوپر آسمان سجائے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے آسمانوں کو کہا سجایا جائے، آج ہم اپنے نبی کا استقبال کریں گے، اس کے شایان شان۔ ہم بھی تو یہ بارات کے لیے جھنڈیاں لگاتے ہیں اور کمکمے اور مرچیں، اور ہر کوئی اپنے اپنے مال کے بقدر۔ میں فجر سے پہلے تھوڑا چلتا ہوں، تو میں پرسوں اٹھا تو نفل پڑھنے کے بعد میں نکل گیا، تو ادھر ایک جگہ غالباً شادی تھی، تو 5 بج رہے اور ابھی بھی ان کی لائٹیں جل رہی تھی، وہ شادی والی لائٹیں۔ تو اللہ نے کہا ہمارے نبی آ رہے ہیں، ان کے شایان شان استقبال کرنا ہے، آسمان سجائے جائیں۔ تو آسمان سجنے شروع ہوئے، جبریل زمین پر آ گئے، یا رسول اللہ اوپر انتظار ہو رہا ہے۔ کام ٹھیک ہے، وہی کرتا، وہی دھوتی، تہمت، ان کو لے کر آئے حتیم میں تشریف لائے، اور ایک سونے کے برتن میں زمزم کے کنویں سے پانی بھر کے لا کے رکھا گیا، اور یہ عجیب ہارٹ سرجری ہو رہی۔ میرا چھوٹا بھائی دل کا ڈاکٹر ہے، تو کبھی کوئی ہمارے عزیز کا آپریشن ہو جائے تو میں اندر چلا جاتا ہوں، وہ آپریشن ہو کے باہر آئے پڑے ہوتے ہیں، تو دیکھ کے نا یوں لگتا ہے جیسے ابھی بے ہوش ہو جائیں گے، ایسا ان کا حال ہوتا ہے، ٹوٹیاں منہ میں لگی ہوئی اور سینے پہ پورا ایک یوں لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز پڑی ہوئی ہے۔ اب ہمارے نبی کی ہارٹ سرجری ہونے لگی، اور ہارٹ سرجری یہاں کیسے کرتے ہیں؟ سارا خون لے جاتے ہیں مشین پر، مشین خون کا کام سپلائی شروع کرتی ہے، پھر دل کو فارغ کیا جاتا ہے اور اس کو بند کیا جاتا ہے، پھر اس کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ کیا آریاں، کیا چھرے، کیا یہ خطرناک ترین آپریشن ہوتا ہے۔ جبریل نے حضور کو لیٹایا، نہ بے ہوش کیا، نہ کچھ سنگھایا، نہ خون بدلا، نہ مشین لگائی، یوں ہاتھ لگایا، سینہ کٹ گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں لگا، اور اللہ کا نبی خود دیکھ رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر دل کو نکال کے باہر رکھ دیا۔ ہارٹ سرجری میں دل باہر نہیں نکالتے، دل وہی ہوتا ہے،
اور سارا دل کا کام مشین کر رہی ہوتی. ہمارے نبی کے دل کو نکال لیا گیا، ساری رگوں سے دل باہر آ گیا، ساری رگوں سے دل باہر. پھر دل کو چیرا، 2 ٹکڑے کر دیے. پھر اس میں سے کچھ تھا اس کو نکالا، پھر آب زمزم میں اس کو دھویا، اس کو دھویا. پھر ایک اور سونے کا برتن تھا، اس میں نور بھرا ہوا تھا، پھر وہ نور اس کے اندر ڈالا. آپ جانے کے لیے جس نور کی ضرورت تھی وہ اب مزید ڈالا جا رہا ہے. پھر اس میں نور بھرا گیا. یہ سارا آپریشن ہمارا نبی آرام سے دیکھ رہا، آرام سے دیکھ رہا. جب وہ سارا منور ہو گیا، پھر دل کو جو رکھا تو رگیں بھی جڑ گئیں، نالیاں بھی جڑ گئیں، شریانیں بھی جڑ گئیں. اور پھر جو سینے کو بند کیا تو سینے پر نشان تک نہ پڑا، نشان تک نہ پڑا. بڑا بدصورت نشان ہوتا ہے جن کا دل کا پریشان ہوتا ہے، یہاں لمبو بے نشان. پھر اٹھایا، باہر براق کھڑا ہوا ہے، براق پہ بیٹھے وہ کودنے لگا. تو جبریل بولے آج تک تیری پشت پر جو سوار ہوئے ہیں ان میں سب سے افضل ترین ہستی تجھ پر بیٹھی ہے. آج کی مائیں کہتی ہیں ہمارے بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو اس کی عزت ختم ہو جائے گی. میں پیچھے پڑی ہوتی یہ کوئی عمر ہے داڑھی رکھنے کی؟ میں یہ کہتا ہوں عمر میں ہی تو داڑھی آتی ہے، اللہ تعالیٰ پہلے اگا دیتا ہے. پیدا ہوتے ہی داڑھی کیوں نہ نکل آئی اس کی؟ 15 سال میں نکلتی یہی عمر ہوتی اس کی داڑھی رکھنے کی. اصل میں ماؤں کی شفقت بدل گئی ہے. ان کی شفقت صرف اتنی ہے کہ قبر سے پہلے پہلے ان کے مزے ہو جائیں. پہلے ماؤں کی شفقت تھی کہ دنیا اور آخرت دونوں کے مزے ہوں، تو پھر ان کے مطابق وہ سوچا کرتے. وہاں سے چلے بیت المقدس اترے، 2 نفل پڑے، براق وہیں چھوڑ دیا. اب خلائی شٹل نہیں، براق نہیں، خلائی لباس نہیں، کوئی کسی قسم کی احتیاطی تدبیر نہیں. اسی کرتے دھوتی کے ساتھ جبریل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا اور پہلے قدم پہ پہلے آسمان پہ پہنچ گئے. یہ لاکھوں نوری، کروڑوں اربوں نوری سال 1 منٹ میں طے ہوئے اور پہلے آسمان کے دروازے پر کھڑے ہوئے. دروازے پہ جبریل نے دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ کہا کہ جبریل. کہا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد الرسول اللہ. کہا وہ بلائے گئے؟ کہا ہاں بلائے گئے ہیں. دروازے کھل گئے، پہلے آسمان کے فرشتوں نے سر جھکا دیے اور آدم علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام نے استقبال کیا. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا دوسرے آسمان پر. دوسرے آسمان پر پہنچے، پھر دروازے پر دستک ہوئی. اندر سے جواب پوچھا گیا کون ہے؟ کا جبریل. ساتھ کون ہے؟ کا حبیب اللہ، نبی اللہ، فخر کائنات، 2 جہان کا سردار. دروازے کھلے، عیسیٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر استقبال کیا. دوسرے آسمان کے فرشتوں نے آگے بڑھ کے استقبال کیا. پھر وہاں سے سواری آگے چلی، تیسرے آسمان پر پہنچے. یوسف علیہ السلام نے آگے بڑھ کے استقبال کیا اور سارے فرشتوں کا استقبال. آسمانوں میں آج میلہ لگا ہوا ہے، میلہ. فرشتے بھی امٹ امٹ کے دیکھنے آ رہے. سارے فرشتوں نے بھی تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا. جو فرشتہ جس کام میں لگا اسی میں لگا ہوا ہے. آج سب کو چھٹی ہے اور میرے نبی کا استقبال کرو. سجدوں والے کے سجدوں کی چھٹی، رکوع والوں کے رکوع کی چھٹی، قیام والوں کے قیام کی چھٹی، اتحیات والوں کے اتحیات کی چھٹی. سب کے آؤ میرے نبی کا استقبال کرو. سارے اڑ اڑ کے دیکھ رہے اور جھانک جھانک کے دیکھ رہے. یہ ہے رسول اللہ، یہ ہے حبیب اللہ، یہ ہے نبی اللہ. ہائے ہائے، جس کے دیکھنے کو فرشتے تمنا کریں اس کے طریقوں کی عظمت آج کی ماؤں کے دل سے نکلی پڑی تو یہ اولاد کو کیا نبی کا طریقہ سکھائیں. چوتھے آسمان پر پہنچے، ادریس علیہ السلام نے استقبال کیا. 5ویں آسمان پر پہنچے تو ہارون علیہ السلام نے استقبال کیا. 6ٹھے آسمان پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا. اور موسیٰ علیہ السلام کو جب الوداع کر کے آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے. فرشتوں نے کہا روئے کیوں؟ کہا فرمایا رویا اس پر ہوں کہ میری امت ان سے تھوڑی رہ جائے گی، ان کی امت مجھ سے، میری امت سے بڑھ جائے گی.
ان کے مقام بڑے بلند ہیں جن کو ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ 7ویں آسمان پر پہنچ گئی گاڑی، نہ کوئی گاڑی، نہ کوئی شٹل، نہ کوئی خلائی جہاز، نہ کوئی خلائی لباس، نہ کوئی احتیاطی تدابیر۔ 7ویں آسمان پر ایک عجیب جہان نظر آیا، ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا فرشتے طواف کر رہے ہیں، ایک بڑے میاں بیت اللہ کے ساتھ یوں بیٹھے ہوئے، ایسے یوں بیٹھے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڑوں کے ساتھ ایسے گوڑے اٹھا کر، گھٹنے اٹھا کر اپنے ہاتھوں کا حلقہ بنائے، اس طرح بیٹھے۔ تو سارے نبیوں نے تو آگے بڑھ بڑھ کے استقبال کیا تھا، یہ نہیں آگے بڑھے، یہ اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے، سفید داڑھی اور ایسے بیٹھے، بیت اللہ سے ٹیک لگائی۔ تو جبریل سے ہمارے نبی نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ اور یہ پوچھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ پہلے تو ہر نبی آگے بڑھ کے خود آ جاتا تھا، استقبال کرتا تھا، تعارف کراتا تھا، یہ ایسے ہی بیٹھے۔ تو ہمارے نبی نے پوچھا یہ صاحب کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ آپ کے دادا ابراہیم ہیں۔ تو بھائی دادے کو تو بڑھ کے ملنا پڑتا ہے نا۔ تو جب آپ قریب پہنچے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے۔ پہلے جو نبیوں نے استقبال کیا تو ہر نبی کہتا تھا مرحبا ہمارے نیک ساتھی آ گئے، ہمارے نیک نبی آ گئے، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا مرحبا میرا نیک بیٹا آ گیا، میرا نیک بچہ آ گیا، میرا نیک بیٹا آ گیا۔ آپ نے کہا نا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا سے وجود میں آیا۔ وبشرى عیسی ابن مریم، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں۔ باپ بیٹا کی ملاقات ہو رہی، گلے لگایا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، لیکن پرواز ابھی اور بھی آگے ہے۔ ابراہیم بھی باپ تو ہیں پر بیٹے سے بہت نیچے کھڑے ہیں، مقام اور بھی آگے ہے۔ چلتے چلتے سدرۃ المنتہا آ گیا، سدرۃ المنتہا پہ جبریل کے بھی بس ہو گئی، چل چل کے ہانپ اٹھا گویا بس یا رسول اللہ اس سے آگے کبھی کوئی نہیں گیا، یہ آخری مقام ہے مخلوق کا، اس سے آگے ایک بالشت بھی جو بڑھا جل کے راکھ ہو گیا، یہاں ہماری طاقت ختم، اب آپ جانے آپ کا رب جانے۔ ہاں بھائی میرے بھائی اور بہنوں، آج کی مائیں اپنے بچوں کو اس نبی کے پیچھے چلنے سے روک رہی، پتلون پہنو، شرٹ پہنو، شلوار نہ پہنو، ٹائی لگاؤ، خوبصورت نظر آ رہا ہے، کس میں ٹائی میں خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ وہ ایمانی غیرت کہیں سے ڈھونڈ کے لاؤ جسے ہم گم کر بیٹھے، وہ دل کہیں سے لاؤ جو اللہ اس کے نبی کی محبت میں کبھی بے قرار ہوا کرتا تھا۔ ہائے ہائے، حضرت عمر رات کو مدینے کی گلیوں میں چکر کاٹ رہے، ایک عورت بڑھیا چرخہ کاٹ رہی اور حضور کی یاد میں شعر پڑھ رہی، اللہ کی رحمتیں ہیں تجھ پر یا رسول اللہ، اللہ کی کروڑ کروڑ نوازشیں ہیں تجھ پر یا نبی اللہ، لقد کنت بکیا۔ آپ راتوں کو رونے والے تھے اور آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کے سجدے کرنے والے تھے، ہم میں اور آپ میں جدائی ہو گئی، پتہ نہیں اب اللہ ہمیں دوبارہ ملائے گا کہ نہیں ملائے گا۔ یہ چرخہ بھی کاٹ رہی اور شعر بھی پڑھ رہی۔ حضرت عمر نے جو شعر سنے تو زمین پر گر گئے، کھڑے نہیں ہو سکے، گر گئے، اس درد سے وہ اماں شعر پڑھتے حضور کی یاد میں، اور حضرت عمر کی ہچکی لگ گئی، ہائے میں کہاں سے وہ دل لے کے آؤں جو یہ گندے دل میں نکال دوں اور ان غلیظ دلوں کو آگ لگا دوں جن کے اندر نہ اللہ کی محبت سمائی نہ اس کے نبی کا عشق سمایا، جنہیں صرف کھانے پینے کے جذبے رہ گئے، ناچنے کودنے کے جذبے رہ گئے۔ کوئی ہوتا جو ان دلوں کو بدل دیتا، پر یہ کام اللہ کے سوا کوئی اور کر نہیں سکتا، یہ یہاں کر ہماری طاقت ختم ہو جاتی، بے بس ہیں ہم۔ حضرت عمر نے دروازے پہ دستک دی، آدھی رات کا وقت، وہ کہنے لگی کون؟ تو انہوں نے کہا میں عمر ہوں۔ دروازہ کھولو، کہ مالی والے عمر، عمر کا مجھ بڑھیا کے ساتھ کیا کام؟
حضرت عمر نے کہا تجھے اللہ کا واسطہ دروازہ کھول دے. اس نے سوچا پتہ نہیں میں نے کیا کر دیا. انہوں نے دروازہ کھولا تو اس کے قدموں میں بیٹھ گئے. کہنے لگے وہ شعر دوبارہ سنا تھا جو حضور کی یاد میں پڑھ رہی تھی. اب پہلے اکیلی بیٹھی رو رہی تھی, اب دونوں بیٹھ کے رو رہے. وہ پڑھ رہی رو رہی ہے, سن رہے رو رہے. ان ماؤں کو مرے ہوئے بڑا زمانہ ہو چکا ہے. تبلیغ کی محنت ان ماؤں کو زندہ کرنے کی محنت ہے جن کے دل اللہ رسول کی محبت میں فنا ہو چکے ہوں. ہم صرف مقرر نہیں ہیں میں تقریر کر کے آگے چلے جائیں, درس دے کے آگے چلے جائیں. ہم خود اپنے دلوں کو بدلنا چاہتے ہیں. آپ سے بھی کہتے ہیں ان دلوں کو بدلو بدلو. وہ دل ڈھونڈو جس میں اللہ اس کے رسول کے سوا تیسرا کوئی نہ ہو. یہاں سے جبرائیل, جہاں جبرائیل کی خط انتہا ہو گئی, وہاں سے ہمارے نبی کی پرواز چلی اور پھر آسمانوں عرشوں کی طرف سفر شروع ہوا. کیسے ہوا کچھ پتہ نہیں کیسے ہوا. ایک روایت میری نظر سے گزری, مجھے پتہ نہیں وہ کس درجے کی ہے, کہ ایک تخت اتارا گیا جس پر آپ تشریف فرما ہوئے اور پھر عرشوں کی طرف سفر ہوا. جبرائیل بھی خالی آپ کو دیکھتا رہ گیا یہاں تک کہ آپ اس کی نظروں سے بھی اوجھل ہو گئے. اور آج پہلا دن ہے جب سے عرش بنا کہ کسی کے لیے عرش کے در کھل گئے ہوں. اور آج پہلی ہستی ہے جو عرش کے دروازوں کو پار کر رہی ہے. عرش بھی حیران ہو کے دیکھ رہا ہے, حیران بھی ہو رہا اور صدقے بھی ہو رہا جا رہا کہ واہ واہ آج میرے بھاگ جاگ اٹھے کہ آج مجھ پر محمد رسول اللہ کے قدم لگ گئے. پھر عرش بھی پیچھے رہ گیا بھائی, عرش بھی پیچھے رہ گیا. اس سے اوپر لاکھوں کروڑوں 70,000 کا مطلب 70 ہوتا نہیں, 70,000 کا مطلب ہوتا ہے لا تعداد. اس سے اوپر پتہ نہیں کتنے اللہ کے غیب کے نور کے پردے, اس سے اوپر اللہ. اب فاصلہ پردوں کا رہ گیا. عرش, آسمان پیچھے, زمین پیچھے, آسمان پیچھے, سدرۃ المنتہا پیچھے, عرش پیچھے, اور آپ اوپر 70,000. چونکہ لفظ 70,000 ہے لیکن اس سے میں بتا رہا ہوں لا تعداد نور کے پردے وہ درمیان میں رہ گئے. پھر وہ پردے بھی سمٹنا شروع ہوئے اور اٹھنا شروع ہوئے اور کھلنا شروع ہوئے, یہاں تک کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ مِنْهُ أَوْ أَدْنَىٰ, یہاں تک کہ ایک کمان کا فاصلہ رہ گیا, 2 کمان کا, اور سارے پردے سامنے سے ہٹ کر اللہ پاک مسکراتے ہوئے سامنے آ گئے. اتنا قریب بلا کر بھی اللہ نے کہا ادنو منی, ادنو منی, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. جو جھولی میں اتر چکا ہو اسے پھر کہہ رہا ہو قریب آ جاؤ, قریب آ جاؤ. اس کے طریقے چھوڑ دیے گئے. شادیوں میں, زندگیوں میں, اولادوں میں, ذات میں کیا ہو گیا؟ ہمیں کن کے پیچھے چل پڑے جو ہماری جان کے دشمن, ہماری جان کے دشمن. ان کے پیچھے چل پڑے, انہی کے لباسوں, دوری دھار کے خنجر جن کے ہاتھ میں ہیں, ایک وار کرتے ہیں گردنیں اڑاتے ہیں, دوسرا وار کرتے ہیں ایمان کو برباد کرتے ہیں. ان کے پیچھے ہم چلنا چاہتے ہیں. اس کو بھول گئے جو اتنے بلند مقام پہ کون کسے یاد رکھتا ہے, کون کون کسے یاد کرتا ہے. اس مقام پر پہنچ کر جب اللہ سامنے. اچھا ایک اور بات سنیں, اگر اللہ اپنی ایک تجلی کھول دے نا, ایک تجلی کھول دے تو عرش سے لے کر زمین تک ساری کائنات جل کے ختم ہو جائے گی. ایک تجلی, صرف ایک تجلی, سارا عرش, جنت, دوزخ, انسان, فرشتے, جبریل, میکائیل, اسرائیل, اسرافیل, عرش کے فرشتے, دھرتی, کائنات, ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے. یہ ہمارا رسول کیسا رسول ہے جو تجلیوں کو آنکھوں سے دیکھتا جا رہا ہے اور اپنے اندر ہی لیتا جا رہا ہے, اندر ہی لیتا جا رہا ہے, اندر ہی لیتا جا رہا ہے. معلوم ہوا کہ عرش چھوٹا,
فرش چھوٹا، زمین چھوٹی، آسمان چھوٹے، لوح و قلم کرسی چھوٹی، اور ہمارے نبی کا سینہ اس سے بھی زیادہ بڑا۔ اس کے پیچھے نہیں ہم نے اپنی اولاد کو دیکھنا چاہتے، اس کے پیچھے اپنی بچیوں کو نہیں چلانا چاہتے، اور جب اللہ سامنے ہو کون کو یاد رکھتا ہے کسی کو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب میرا تجھ پہ سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فوراً دیکھا کہ اللہ کی رحمت براہ راست آ رہی ہے، تو اللہ نے اپنی امت کو بھی شامل کیا، السلام علینا، اللہ میرے اوپر بھی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیرا سلام، اس کو بھی شامل کر لیا، وہاں بھی ہمیں نہیں بھلایا۔ اب 23 سال تو بھلایا ہی نہیں، ساری زندگی روتے ہی گزر گئی۔ میں یوں کہا کرتا ہوں، صحابہ تو سارے بخشے ہوئے تھے، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تیرے سب صحابہ کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ بیویاں جنت کی بیویاں ہیں، ولا ان تبدل بہن من ازواج، تیری یہ بیویاں ہیں، یہ تیری بیویاں ہیں، ان کو نہ تو طلاق دے سکتا ہے، نہ ان کے علاوہ کسی اور سے شادی کر سکتا ہے، یہی تیری دنیا اور آخرت کی بیویاں ہیں۔ تو بیویوں کا بھی جنت کا مسئلہ حل ہو گیا۔ حسن حسین جنت کے سردار ہیں، ان کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار، اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ زینب، ام کلثوم، رقیہ کو اپنے سامنے روانہ کیا، وہ پہلے گئیں یا بعد میں گئے، ان کو خود اپنی آنکھوں سے جنت میں دیکھ لیا۔ علی کو کہہ دیا علی تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے ہے۔ صحابہ کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا سارے جنتی ہیں۔ اب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ آپ فیصلہ آبادیوں کے لیے رو رہے ہیں، ملتانیوں کے لیے رو رہے ہیں، پاکستانیوں ہندوستانیوں کے لیے، قیامت تک آنے والی نسل کے لیے آنسو بہائے جا رہے ہیں، اور ایسا روئے کہ اللہ کو بھی کہنا پڑا اتنا تو نہ رویا کر۔ نبیوں پر تکلیف حد سے بڑھی، ان کے ہاتھ اٹھ گئے، اللہ ان کو پکڑ لے۔ ہمارے نبی پر تکلیف حد سے بڑھی، ایسی حد سے بڑھی کہ طائف کے پہاڑ بھی رونے لگے۔ ہاں مطلب یہ میں کوئی شاعری نہیں کروں، حدیث میں نے پڑھا، پہاڑ رونے لگے، پہاڑ، زمین رونے لگی جس پر آپ کا خون گر رہا تھا۔ اس دفعہ ہم طائف گئے تو میں چشم تصور میں اللہ کے نبی کو پتھر پڑتے دیکھنے کا جو میں نے تصور کیا، تخیل کیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا با اقتدار ہستی، اور کیسے پتھر، اور کن کے ہاتھوں سے، اور نہ ایک پڑا نہ دو پڑے، نہ ایک گام نہ دو گام، 3 میل پتھر پڑے، اور اتنی طاقتور، اتنی ہمت رکھنے کے باوجود بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اللہ کا بھی نظام اپنا ہے۔ اتنے بڑے محبوب کو گرتے بھی دیکھا، پتھر پڑتے بھی دیکھا، بے ہوش ہوتے بھی دیکھا، دشمن کو باغ میں پناہ لیتے بھی دیکھا، پھر آپ کی ہائے، آپ کا کراہنا، اور پھر آپ کا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھانا، وہ کیا منظر ہوگا جب آپ زخموں سے چور تھے اور اللہ سے کہہ رہے تھے اے مولا اور تو کسی سے میرا گلہ نہیں، تجھ سے تو کر سکتا ہوں، الا من تکلنی، یہ تو نے مجھے کن کے حوالے کر دی۔ بس یہ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے اپنے رب سے اپنا شکوہ کیا ہے، یا اللہ جزا ہمارے نبی کو اپنی طرف، اللہ جزا، اللہ اکبر، وہ احسان کر گیا اپنی امت پر، کوئی نبی ایسا احسان نہ کر سکا، اور ہم نے بھی احسان فراموشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، انہوں نے آخر کر کے دکھا دیا، کر لے جو کرنا ہے۔ اتنا احسان فراموش تو کتا بھی نہیں ہوتا۔ ہماری ماں بھی مر گئی، باپ بھی مر گیا، گھر ہمارا خالی پڑا سنسان، کبھی ہم جاتے ہیں آباد ہو جاتا ہے۔ ایک کوئی کتی آئی تھی سفید سے رنگ کی میری ماں کے زندگی میں،
وہ اس کو کبھی روٹی خود ڈال دیتی، کبھی نوکروں سے کہتی روٹی ڈال دو۔ ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے، اس کتی نے ہمارا گھر نہیں چھوڑا، حالانکہ اب وہاں اس کو کوئی روٹی کھلانے والا کوئی نہیں۔ وہ زبان حال سے کہتی ہے کہ تیری ماں کے ہاتھوں 2 نوالے کھائے تھے، موت تک وفا کروں گی، موت تک وفا کروں گی۔ تو ہم بھی کیسے ظالم ہیں، جو وفاؤں کے پیکر تھے انہی سے ہی ہمیں جفا سوجھی۔ کس درد سے آپ نے دعا مانگی، اے اللہ مجھے تو نے کن کے حوالے کر دیا، جو نہ میرا مقام پہچانے نہ میرا حق پہچانے، جو سختی کی مجھ پہ انتہا کر دیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی فرمایا اِلَّمْ تَكُنْ عَلَيَّ سَاخِطًا فَلَا أُبَالِي، اچھا اگر تو میرے پتھر کھانے پر مجھ سے راضی ہے تو میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میرا کوئی گلہ نہیں۔ بھائی ہم کوئی تبلیغی جماعت نہیں ہے کہ بھائی لوگ عورتوں کو تبلیغی جماعت میں شامل کرنا چاہتے، ہم مسلمان ہیں اور سارے بھائی بہنوں کو مسلمان دیکھنا چاہتے، ہم امتی ہیں اور ہر مرد عورت کو امتی دیکھنا چاہتے۔ یہ تصورات سے آباد ہونے کی چیز نہیں ہے، یہ محنت کی چیز۔ ہم کہتے ہیں تبلیغ میں نکل کے اس کو سیکھو۔ ہماری عورتوں کے ذمہ تھا نسل تیار کر، اللہ اس کے رسول کی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں پیوست کرتی، ایک ایک سنت کی عظمت ان کے دلوں میں بٹھاتی، ان کے اپنے اندر سے ہی نکل گئی۔ تو ہم اللہ کے بندے ہیں، اس کی مان کے چلیں، حضور کے امتی اس کے تابع ہو کر چلیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہنے دو، کبھی ان لوگوں کو سامنے رکھ کے مت چلو، اللہ اس کے رسول کو سامنے رکھ کر چلو، جن سے بڑا وفاؤں والا کوئی نہیں۔ تو تبلیغ اس مبارک اور پیاری زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے۔ ہر مرد عورت پیکر محمدی نظر آئے، پیکر محمدی نظر آئے، اخلاق میں، صفات میں، کردار میں، نشست میں، برخاست میں، عبادات میں، کمائیوں میں، شادیوں میں محمدی پن نظر آئے۔ میں حیران ہوں، اب بھی مہندی ہوتی ہے شادیوں پر، جبکہ تازہ تازہ ہندوؤں نے ہمارے بچوں کو آگ لگا دی، سینکڑوں بچے جلا کے راکھ بنا دیے، زندہ بچوں کو جلا دیا، جوان بچیوں کو عصمتیں تار تار کر کے ان کو جلا دیا۔ پھر بھی ہندو کی رسم مہندی، فیصلہ آباد کے چاہے مالدار کا گھر ہو چاہے غریب کا گھر ہو، اس میں مہندی رچائی جاتی ہے۔ کوئی ہوش نہیں رہا، ہوش میں آنے کے لیے ہم کہتے ہیں بھائیو نکلو، تبلیغ میں نکلو، اللہ کی راہ میں نکلو، مرد بھی نکلیں، عورتیں بھی نکلیں، یہ پاکیزہ زندگی سیکھو۔ جب اللہ کے سامنے ہوں، اللہ کے نبی کا سامنا ہو، سرخرو ہو کر پہنچیں۔ آپ کو پتہ نہیں حضور کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا ہوگی، عزت سے پہنچیں، ذلیل ہو کر نہ پہنچیں، کہیں چھپتے نہ پھریں، چھپنے کی جگہ کوئی نہیں۔ ایسی موت نہ مریں کہ اللہ اس کے رسول کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ اس لیے پچھلی زندگی پر کرو توبہ، اور آج یہاں سے جب اٹھو تو اللہ سے رو کر مانگو، یا اللہ پچھلی معاف کر دے، آئندہ وہ ہوگا جو تو چاہتا۔ آج کی عورت کو سامنے مت رکھو، خدیجہ عائشہ کو سامنے رکھو رضی اللہ عنہما، حضور کی بیویوں کو سامنے رکھو، بیٹیوں کو سامنے رکھو، اپنے نبی کی پھوپھیوں کو سامنے رکھو، ان کی بیگمات کو سامنے رکھو، فاطمہ اور زینب اور سکینہ کو سامنے رکھو، عائشہ، خدیجہ، جویریہ، ام سلمہ، ام کلثوم، رقیہ اور زینب، ان کو سامنے رکھو، ام حبیبہ ان کو سامنے رکھو، زینب بنت جحش ان کو سامنے رکھو، زینب بنت خزیمہ ان کو سامنے رکھو، جن کے پیچھے چل کے منزل ملے گی۔ آپ کن عورتوں کے پیچھے چلنا چاہتی ہیں جن کو عورت کہنا ہی لفظ عورت کی توہین ہے؟ ایسا سیکھنا پڑے گا، باتوں سے تھوڑا ہی ہوگا۔ میری سوا میں گھڑی دیکھ رہا ہوں،
1.5 گھنٹہ بھی نہیں ہوا، 1.5 گھنٹے میں کیسے یہ کام بنے گا؟ اتنی تو کرو، پچھلی پر کرو توبہ، یہ عورتیں بھی توبہ کریں، آپ بھی توبہ کریں، اتنی تو میری مانو بھائی، اور میری ہاں میں ہاں تو ملاؤ، توبہ کی نیت تو کرو سارے کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہم نے تجھے ناراض کیا، تیرے رسول کو ناراض کیا، ہماری توبہ۔ جس عورت نے توبہ کر لی ہے پکی، اور جس مرد نے توبہ کر لی پکی، اس رب کی قسم جس نے ہمیں بٹھایا ہے اسے خوشخبری ہو، اس کے پچھلے سارے معاف ہو چکے۔ اس وقت وہ ایسے پاک بیٹھا جیسے ابھی ماں نے جنا ہو، سب گناہوں سے نکل آیا۔ مبارک ہو جنہوں نے پکی توبہ کر لی، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اب اس کو یہ پختہ رہے، ٹوٹنے نہ پائے، حقوق باقی رہ گئے۔ دیکھو ایک ہوتا حق مار لینا، اس کا جرم الگ ہے، اس کی ادائیگی الگ ہے۔ تو جب میں نے توبہ کر لی تو میں نے جو حق مارا تھا وہ معاف ہو گیا، حق باقی رہ گیا۔ میں نے 100 روپے کسی کا دبا لیا، یا اللہ میری توبہ، سب معاف ہو گیا، 100 روپیہ باقی رہ گیا، ادا کرنا، ادا کر دو، ختم۔ یا اللہ میری توبہ، نماز نہیں پڑھی، میری توبہ، پچھلے نماز نہ پڑھنے کا سارا گناہ معاف ہو گیا، اور اس کی قضا باقی رہ گئی، ایک ایک کر کے قضا دیتے رہو۔ آج تک بے پردہ پھرتے رہے، یا اللہ میری توبہ، اس کی تو قضائی بھی کوئی نہیں، ادھر آپ نے توبہ کی، ادھر پچھلا سب معاف ہو گیا، اور آپ کو حیادار خاتون کے زمرے میں لکھ دیا گیا، اور یہ کاپی الٹے ہاتھ والی فرشتے سے اللہ نے چھین لی ہے اور نئی کاپی یہاں لگا دی ہے۔ اب اس پر پختہ ہونے کے لیے نکلو پھرو جلدی سے اپنے وہ کھڑے جنہوں نے نکت جانا ہے، باقی غضب کے پہلو کو مغلوب رکھا ہے، رحمت اللہ کی آگے ہے، غصہ اس کا پیچھے ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے توبہ کا در کھلا رکھا ہے۔ پھر توبہ کے در کے ساتھ یہ فضل فرمایا کہ اگر ٹوٹ جائے تو پھر بند نہیں کیا در، پھر بھی کھلا رکھا ہے، ایک دفعہ ٹوٹ گئی پھر کر لو، پھر ٹوٹ گئی پھر کر لو، جتنی دفعہ توبہ کرتے رہیں گے اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرماتا رہے گا۔ توبہ سچی ہوگی، معافی بھی سچی ہوگی، توبہ سچی ہوگی، بخشش بھی سچی ہوگی۔ تو ایک تو ہم یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں، عبادات کی، معاملات کی جتنی غلطیاں یا اللہ معاف فرما دے۔ مستورات اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنے بچوں کو سنائیں، اپنی بچیوں میں شروع سے بچپن سے پردے کا ان کو شروع سے عادی بنا دیں، چونکہ باہر سارا ماحول ہے نہیں تو وہ کہیں گے ہم کیوں کریں، یہ پابندی ہم کیوں کریں، ان کو بچپن سے اس بات کا عادی بنا دیں تاکہ جب وہ بڑی ہوں تو ان کو خود احساس ہو کہ میں اللہ کی بندی ہوں، میرے ذمہ کچھ ڈیوٹیاں ہیں جسے میں نے ادا کرنا ہے۔ اپنے گھروں میں نماز پابندی سے ہو، نماز کا اہتمام ہو، اور اپنے خرچوں کو کفایت شاری کے ساتھ کیا جائے تاکہ غریبوں پر خرچ کرنے کا حوصلہ پیدا ہو، اپنی بچیوں پر، اپنے اوپر درمیانہ درجے کا خرچ کیا جائے تاکہ اوروں پر خرچ کرنے کا حوصلہ ہو، اپنی شادیوں میں سادگی کو لایا جائے تاکہ غریب بچیوں کی شادیوں میں خرچ کیا جا سکے، قرآن پاک کی تلاوت اور اللہ پاک کے ذکر کے لیے روزانہ کچھ وقت مقرر کیا جائے، اور 2 مہینے کے بعد 3 دن مستورات لگا لیا کریں تو انشاءاللہ کافی ہو جائے گا، 2 نہیں تو 3 مہینے کے بعد، آخری حد ہے 4 مہینے کے بعد، سال میں 3 دفعہ 3 دن لگائیں، انشاءاللہ ایمان میں ترقی ہوگی۔ آپ بھائی ہر مہینے 3 دن لگائیں، جمعرات کو بلال مسجد جائیں، اور اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ آپ کے 4 مہینے کا چلے کا نظام بن جائے، پھر اس کو ساری زندگی کرنا، سارے عالم میں پھیلانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق بخش۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے زمین آسمان کے مالک اور خالق اللہ، یہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ، یہ دل براہ راست تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں۔ یا اللہ ہمارے دل ہمارے ہاتھوں سے نکل چکے ہیں، یا اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، یا اللہ ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے، یا اللہ ہمارے دلوں میں ہدایت بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، ہمارے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت بھر دے۔ مولا ہم اس دل کے ساتھ تیرے دربار میں شرمندہ ہیں، یہ وہ دل ہے جو کبھی تیری محبت میں نہیں دھڑکا، یہ وہ آنکھ ہے جو کبھی تیری محبت میں اشک بار نہیں ہوئی۔ اے میرے مولا
یہ وہ وجود ہے جو کبھی ایک سجدے میں بھی تیری یاد کے ساتھ زمین پہ نہیں جھکا۔ مولا ہم بڑے فقیر ہیں، بڑے فقیر ہیں یا اللہ، ہماری زندگی میں ایک سجدہ بھی ایسا نہیں جو تیری یاد کے ساتھ ہوا ہو۔ ایک رکعت تو لمبی ہے، ہمارے پاس تو سجدہ بھی کوئی نہیں۔ اے مولا ہم قیامت کے دن بڑے فقیر بن کر آئیں گے۔ اے مولا لوگ نیکیوں کے انبار لے کر آئیں گے، ہم اپنے گناہوں کے بوجھ لے کر آئیں گے۔ تو نے کوئی چھپنے کی جگہ بھی نہیں بنائی جہاں چھپ کے بیٹھ جائیں۔ اے مولا ہم بڑے رسوا ہو جائیں گے، ہمارے پاس نیکیوں کے ڈھیر نہیں ہیں، ہمارے پاس گناہوں کے انبار ہیں۔ یا اللہ دوسرا ستم یہ ہے، ہماری نیکیاں بھی گناہ ہیں، ہم نے آج تک تیری یاد میں ایک سجدہ نہ دیا، ہم نے آج تک تیری محبت میں ڈوب کے تیرا ذکر نہ کیا، ہم نے آج تک کبھی عبرت کی نظر سے قرآن نہ پڑھا، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے مولا ہمارے دل کی دنیا میں ہلچل نہ مچی، کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے نہ ہوئے، کبھی تجھے یاد کرتے ہوئے ہمیں اپنی زبانوں پہ مٹھاس محسوس نہ ہوئی۔ اے مولا اس طرح ہمیں فقر کی موت نہ دے۔ یا تو تیرے وہ بندے تھے جنہیں ہر پل میں تیری طرف سے محبتیں مل رہی تھیں، ان کے دل تیرا عرش بنے ہوئے تھے، ان کی زبانیں تیری یاد میں شہد بنی ہوئی تھیں، ان کے ماتھوں کا جھومر تیری محبت کے لمبے لمبے سجدے تھے۔ میرے مولا ایک ہم جیسے فقیر ہیں، ہم جیسے ناتواں و ضعیف ہیں۔